السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ سب کو میں آج کے اس سیشن میں ویلکم کہتی ہوں، اور نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ۔ اور اس سیشن میں بیسیکلی آج جو ہم بات کریں گے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس وقت جو لاک ڈاؤن ہے تو لوگ کس کس طرح سے پریشان ہیں، اور سب سے بڑی پریشانی ہماری یہ ہے کہ ہم ایموشنلی بہت ڈسٹربڈ ہیں، یعنی کہ فزیکل کاموں کا لوڈ جو ہے ہمارے اوپر وہ جیسا بھی ہے، لیکن ایموشنل ڈسٹربنس ہماری اس لیول کی ہے کہ ہم اس سے ڈیل نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمیں بالکل بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم مختلف سچویشن جو ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں ان کو کیسے ہینڈل کریں۔ اگر آپ مجھ سے آنیسٹلی اسپیکنگ پوچھیں تو بہت ساری کام جو ہمیں کرنے پڑ رہے ہیں اس ٹائم پہ، اس لاک ڈاؤن کے ساتھ، وہ کام ہیں جو ہمیں روٹین میں بھی صحیح طرح سے کرنے ہیں۔ اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے یہاں سے کہ ہماری نا لائف کے دو پارٹس ہوتے ہیں۔ ایک ہمارا وہ پارٹ ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں نا ہر چیز ٹھیک ہو رہی ہے، ویسے ہو رہی ہے جیسے ہونی چاہیے، اور ایک ہمارا وہ پارٹ ہوتا ہے لائف کا جس میں چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں۔ تو اگر ہم نے اپنا لائف سٹائل ایسا بنایا ہو کہ ہر وقت ہم کرائسس میں، یعنی کہ جب چیزیں سب ٹھیک ہو رہی ہیں اور ہم سے اس وقت بھی چیزیں مینج نہیں ہو رہی، تو پھر آپ سوچیں کہ جب کرائسس آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارے مسئلے مسائل، حالات، ٹینشنز بڑھ جائیں گی، پھر ہم بہت سے کام جو کرنے والے ہیں ان کو صحیح طرح سے نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے اس وقت تو لاک ڈاؤن ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کرائسس ہے، اب ہم اس کو کیسے ہینڈل کریں، وہ تو کریں، لیکن ہمیں ساتھ ساتھ یہ ضرور اپنے آپ کو کنٹینیوسلی اس ورج پہ رکھنا ہے کہ آئندہ کے لیے بھی ہم پریپیئرڈ ہوں اور اس لاک ڈاؤن سے بھی ہم بہت کچھ سیکھیں۔ تو ہم بات کریں گے خاص طور پہ کہ ایموشنلی ہم کیسے اسٹیبل ہوں، اور اس کے لیے ہم جانیں گے ایموشنل انٹیلیجنس کو۔ انشاءاللہ اس پہ ہم 3 سیشنز کریں گے۔ آج کے سیشن میں میں آپ کو کرواؤں گی کہ ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے اور اس کی کیا ڈومینز ہوتی ہیں۔ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جب میں ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں آتی ہوں تو بہت سے جو سوالات میری طرف آتے ہیں وہ ایسے اس نیچر کے ہوتے ہیں جو کہ اس سے اگلے ٹاپک کے بارے میں ہوتے ہیں، جو ہم نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ کریں گے، جس میں ہم چیک آؤٹ کریں گے کہ ایموشنل ڈرین کیسے ہوتا ہے اور اس ایموشنل ڈرین سے انسان اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہم نیکسٹ سیشن کریں گے پھر ہم اس میں دیکھیں گے کہ ایموشنل لیول پہ ہمیں اپنے ریلیشن شپس کو کیسے مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 ایریاز ہیں جس کو آپ نے جو ہے دیکھنا ہے۔ تو آج آپ نے پلیز کائنڈلی فوکس کرنا ہے صرف اپنی ایموشنز پہ۔ آج ہم اس پہ، کیونکہ ہم نے ڈیٹیل میں اس پہ انشاءاللہ بات کرنی ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کی اور بینگ ایموشنلی ویل، تو اس کا کیا مطلب ہے، ہمارے اندر کیا کیا فائدہ ہمیں اس سے ملتا ہے جب ہم اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی سچویشن جو ہمیں اپسیٹ کرتی ہے ہم اس میں اپنے آپ کو جلدی کام کر لیتے ہیں، ہمارا سیلف کنٹرول جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ غصے کے بارے میں اکثر لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے بہت غصہ آتا ہے، مجھے بہت غصہ آتا ہے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے غصے کو بھی بہت اچھے طریقے سے مینج کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنا جو امپلسز ہیں اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کرنا جانتے ہیں۔ امپلس ہوتی ہے نا، جیسے گھر میں کسی نے کوئی بات کی، اب ہم سے برداشت نہیں ہوا اور ہم نے ضرور اس کو کوئی بات سنا دی، یا ہمیں اتنا غصہ آیا کسی بات پہ ہم نے بچے کو لگا دی، ہم ضرور کچھ نہ کچھ یعنی ایٹیٹیوڈ دے دیتے ہیں۔ اور جب آپ ایموشنل ویل بینگ آپ کی بہت اچھی ہوتی ہے تو آپ اپنے ایموشنز کو صحیح جگہ پہ صحیح ٹائم پہ بہت اچھے طریقے سے بھی ایکسپریس کرنا جانتے ہیں۔ آپ کی انزائٹی اور ڈپریشن جو ہے وہ اس کے جو ایپیسوڈز ہیں وہ منیمائز ہو جاتے ہیں۔
اور آپ بہت ڈیفیکلٹ سچویشن جو آپ کی لائف میں ہوتی ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتے ہیں, نیگیٹو ایموشن سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. آپ کی ٹالرنس جو ہوتی ہے فرسٹریشن کی وہ بہتر ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اپنے آپ کو ویلیو کرنا سیکھتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کی ہمیں عام حالات میں بھی ضرورت ہوتی ہے, لیکن اگر ہم اس وقت دیکھیں جبکہ ایک پینڈیمک ہے, لوگ اپنے گھروں میں بند بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے چیزوں کو مینج کریں, تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کوئی بھی سوشل میڈیا پہ نیوز آتی ہے تو ہم اپنے آپ کو کام رکھ سکیں, پریشان نہ ہوں. ہم ہر معاملے میں سیلف کنٹرول کا بہترین مظاہرہ کریں. وہ دیکھیں نا, ہر تھوڑی دیر بعد لوگ سٹورز میں لڑائیاں کر رہے ہیں, کموڈیٹیز کے پیچھے پاگل ہوئے ہیں, پینک موڈ میں آئے ہوئے ہیں. اب ان میں سے کئی تو بالکل جینوئن سچویشن نہیں ہے, کئی بڑی جینوئن سچویشن بھی ہے. مثلا کسی کی جاب چلی گئی ہے اور اب ان کے پاس ان کو یہ انزائٹی ہے کہ ہم کیسے سروائیو کریں گے. اسی طرح آپ میں سے جو لوگ آؤٹ آف کنٹری جیسے رہ رہے ہیں, یا آپ کے اپنے پیرنٹس, اپنے کوئی فیملی ممبرس کوئی ادھر ہیں کوئی ادھر ہیں, تو اب آپ ٹریول بھی نہیں کر سکتے نا. ویسے بھی آپ دور دور ہی رہتے ہیں ایک دوسرے سے, بہت سے اب تو دنیا میں ہر طرف لوگ پھیلے ہوئے ہیں. لیکن عام حالات میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, ہم چاہیں تو فلائٹ لے کر اپنے ہوم ٹاؤن جا سکتے ہیں, لوگوں کو مل سکتے ہیں. لیکن اس وقت وہ سچویشن ہے کہ آپ اپنے گھروں سے نکل نہیں پا رہے ہیں, آپ اپنے علاقوں سے نکل نہیں پا رہے ہیں. ہمارے اپنے کوئی فیملی ممبر ہے, اب وہ جو کپل ہے اس طرح سے تھا کہ ہسبینڈ ادھر تھے باہر کسی ملک میں, اور ان کی وائف یہاں پاکستان آئی ہوئی تھی, اور ان کی پیچھے سے ڈیتھ ہو گئی. اب کرونا سے تو نہیں ہوئی, کسی وبا سے تو نہیں ہوئی, لیکن اب وہ جا ہی نہیں سکتی ان کی وائف, اب وہ یہیں پر موجود ہیں بیکاز فلائٹس ہی نہیں کہیں سے جا رہی ہیں. سو یہ ایسی ڈیفیکلٹ سچویشنز آ جاتی ہیں. پھر یہ کہ غصہ ہمیں بات بات پہ آ رہا ہے, لگ رہا ہے گھر میں کوئی روٹین ہی نہیں ہے, سارے کام کرنے پڑ رہے ہیں, میڈس کو بھی ہم نے بند کیا ہوا ہے, چھوڑا ہوا ہے, لوڈ ہمارا بڑھ گیا ہے. پھر یہ کہ بچوں کی جن کی آن لائن کلاسز ہیں, گھر میں آن لائن جابس ہیں, ان کا کام ہے, تو ہمارے لیے امپلس کنٹرول بڑا مشکل ہو گیا. اور لوگ جو ہیں وہ ہاتھ دھو دھو کے اور ہینڈ سینیٹائزر یوز کر کر کے بہت ہی زیادہ بکھلائے ہوئے ہیں, فیس ماسک یوز کر رہے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتی, بچوں کو ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا, اور ذرا کوئی ہمارے سامنے کھانسے تو ہماری حالت بری ہو جاتی ہے. ہر دوسرے انسان کو یہ انزائٹی اٹیک ہو رہا ہے کہ شاید مجھے کچھ ہو رہا ہے, کوئی کسی کو سفوکیشن ہو رہی ہے, کسی کا سانس رک رہا ہے, کسی کو ویسے ہی لگ رہا ہے کہ میرے ذرا سے گلے میں خراش ہو رہی ہے اور ساتھ شاید باڈی ایکس ہو رہی ہیں. اب ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی, دیٹ از ڈفرنٹ, لیکن وہ سارے ایموشنز ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. پھر یہ کہ ہمارے بہت سے جاننے والوں میں ڈیتھس بھی ہو رہی ہیں, اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کرونا کی وجہ سے یا ویسے ہو رہی ہیں, یا کچھ بیمار ہو رہے ہیں, کچھ کا کوارنٹین چل رہا ہے. سو دس از ڈیفینیٹلی اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن جس کو ہمیں کوپ کرنا ہے, اور اپنی ساری فرسٹریشنس کو ہم نے بہتر کرنا ہے. اور وہی بات ہے کہ اس میں بھی اپنے آپ کو اس ڈومین میں رکھنا ہے. تو اس ساری چیز کے لیے ایموشنل انٹیلیجنس یا ایموشنل ویل بینگ جو ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم اپنے آپ کو ایموشنل ویل بینگ کی طرف لے کے جائیں گے, ہمیں اپنی انٹینشن پہ خاص طور پہ بہت زیادہ کام کرنا ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں ارشاد فرماتے ہیں, من عمل صالحا من ذکر او انثی, جو کوئی بھی عمل کرے گا نیک, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, وہو مومن, اور وہ ایمان والا ہوگا, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ, ہم اس کو زندگی دیں گے جو کہ بہترین ہوگی, حیات طیبہ ہوگی, بہت پیور لائف ہوگی. اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ہم اس کو اجر دیں گے اس احسان کا اور اس وجہ سے جو اس نے بیسٹ کام کیے. تو آپ دیکھیں یہ وہ سچویشن ہے جس میں ہمیں ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں آتا ہے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, اور جو کوئی میرے ذکر سے اعراض برتے گا ہم اس کے لیے زندگی کو تنگ کر دیں گے, معیشت ضنکا ہو جائے گی, اور آخرت میں ہم ان کو قیامت کے دن جمع کریں گے اندھا بنا کے. تو ایسے معاملات میں اب آپ دیکھیں لوگ سوشل میڈیا کے ساتھ زیادہ اٹیچڈ ہیں اور اللہ کا ذکر کم ہو رہا ہے, قرآن پڑھا نہیں جا رہا, نمازیں جو ہیں مختصر ہوتی جا رہی ہیں, گلوڈ ہیں ٹی وی سکرینز کے ساتھ, کاؤنٹس گن رہے ہیں, اور ڈفرینٹ فورمز پہ چیک کر رہے ہیں. اور جیسے میں کہتی ہوں, ایک شخص بتا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ سکارف پہنے, ایک بتا رہا ہے کہ آپ سکارف وہ
ماسک پہنے، ایک کہہ رہا ہے ماسک اتار دیں، ایک کہتا ہے گلو پہنے، ایک کہتا ہے گلو جو ہے وہ اتار دیں. ایک انسان پریشانی کی کیفیت میں چل رہا ہے اور ان کو سمجھ نہیں لوگوں کو آ رہی ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو جو ہے اس مشکل سے بچا سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسا ڈیفیکلٹ سینیریو ہے جس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت بھی ہے اور جس کے بارے میں ہمیں کچھ اپنے معاملات کو درست کرنا بھی ہے. اور وہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے جیسے جیسے ہم اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو بہتر سے بہتر کرتے چلے جائیں گے. اچھا، وہ ہم کیسے کریں گے؟ اس کے لیے ہمیں اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کی 5 ڈومینز کو سمجھنا ہوگا. اگر ہم ڈیفائن کریں کہ ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ایموشنلی ساؤنڈ ہوں تو وہ کیسے ہوتا ہے، اس میں 5 ایریاز آتے ہیں اور یہ ڈیفینیشن اس کی ہے، اس کو میں آگے لے جاتی ہوں کہ 5 ڈومینز میں سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ نو ونز اون ایموشن. ہمیں اپنے ایموشنز کا پتا ہونا چاہیے. ہمارا نا بہت بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے جو میں نے بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ ہمیں اپنے ایموشنز کا بالکل طریقہ نہیں آتا. اپنے ایموشنز کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، اپنے ایموشنز کو کس طرح سے سمجھیں. ہم ہر بات پہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں، یا بات بات پہ کچھ لوگوں کو رونا آ رہا ہوتا ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی کہ میرا ایموشن کون سا ہے. اپنے ایموشنز کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ آتا ہے جس میں آپ اپنے ایموشنز کو مینج کرنا سیکھتے ہیں، اور اس کے بعد تھرڈ سٹیپ آتا ہے جس میں آپ دوسروں کے ایموشنز کو ریکگنائز کرتے ہیں. فورتھ سٹیپ آتا ہے جس میں آپ پھر ریلیشن شپ بلڈنگ کرتے ہیں، اور ففتھ سٹیپ میں آپ اپنے گولز کو اچیو کرنا شروع کرتے ہیں. اچھا، یہاں پر آپ نے اب یہ بات سمجھنی ہے کہ اگر فرق بھی آپ دیکھیں، اپنے ایموشنز کے لیے کیا ہے؟ نو یور ایموشنز. دوسرے کے ایموشنز کے لیے کیا ہے؟ ریکگنائز یور ایموشنز. دیکھیں آپ کو کتنا فرق محسوس ہو رہا ہے. اپنے ایموشنز کو میں جان سکتی ہوں، میں اپنی نیت کو جانتی ہوں، اپنی باڈی لینگویج پہ میرا اپنا اختیار ہے، میں جو الفاظ بول رہی ہوں، میں جس طریقے سے لوگوں سے ڈیل کر رہی ہوں، اس وقت مجھے غصہ ہے، میں خوش ہوں، وغیرہ وغیرہ، جو کچھ بھی میرے ایموشنز ہیں. لیکن دوسروں کے ایموشنز کو میں صرف باہر سے دیکھ سکتی ہوں، میں ان کی نیتوں پہ نہیں جا سکتی. اس نے جان کے یہ کیا ہے، یہ ہے ہی ایسا، یہ مجھے پنچ کر رہا تھا، یہ مجھے تنگ کر رہا تھا. اس طرح نہیں ہم کہہ سکتے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میں دوسروں کو، اپنے آپ کو ایسے اسیس کرتی ہوں اور دوسروں کو میں اسیس کرتی ہوں ان کے ایکشن سے. تو اس چیز میں ہم نے یہ فرق کرنا ہے. دوسرا پھر آپ دیکھیں جو اگلا سٹیپ تھا، اپنے ایموشنز کو جاننا ہے اور اپنے ایموشنز کو مینج کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی ریموٹ کنٹرول میرے اپنے ہاتھ میں ہے. لیکن جب ہم دوسروں کی بات کرتے ہیں تو دوسروں کے ایموشنز کو ریکگنائز کرنا ہے، پہچاننا ہے، اور اس کے بعد ہم نے ان کے ایموشنز کو مینج نہیں کرنا کہ ان کو غصہ نہیں آنا چاہیے نا، بچوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے نا، اور وہ میرے ان لاز جو ہیں ان کو ایسی باتیں نہیں بولنی چاہیے نا، اور میرا باس بہت ٹونٹ کرتا ہے اس کو ایسے نہیں کہنا چاہیے نا. یہ دیکھیں، کہنا نہیں چاہیے، کرنا نہیں چاہیے. ہم جتنی مرضی ایسی باتیں کہہ دیں، it doesn't solve our problem. ہمیں بہرحال ان کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے. آپ ایک انسان کو جان جاتے ہیں غصے والا ہے تو اب آپ کیئرفل ہو جاتے ہیں، اس سے کب بات کرنی ہے، کیسے بات کرنی ہے، کتنا بولنا ہے، کیا. جیسے کچھ گاسپ مونگرز ہوتے ہیں. اب میرے پاس کچھ لوگ آ کے مجھے کہتے ہیں دیکھیے میں اس کو بتاتی ہوں، وہ ہر دفعہ وعدہ کرتی ہے، پھر وہ جا کے سب کو یہ بات بتا دیتی ہے. تو بھئی آپ کیوں بار بار اس کو بات بتاتی ہیں نا؟ آپ نے کیوں نہیں ریکگنائز کیا دوسرے انسان کو، اس کے حالات واقعات کو، اور آپ نے کیوں نہیں اس کے مطابق اس کو پھر ریلیشن شپ کو ہینڈل کیا. اور پھر لاسٹ میں ہوتا ہے کہ ہم اپنی گول سیٹنگ کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہم تھوڑا سا یہ بھی فرق دیکھ لیتے ہیں موٹا موٹا سا کہ آئی کیو اور ای کیو میں کیا فرق ہے. لوگ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں آئی کیو پہ کہ جی انسان کو بہت انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے، لیکن ای کیو پہ اتنی توجہ نہیں دی جاتی. ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ آئی کیو کی بھی ضرورت ہے، کچھ چیزیں یاد کرنی ہوتی ہیں، کچھ چیزوں کے لیے ہمیں پریڈکٹیبل پیٹرن چاہیے ہوتے ہیں، اور کچھ چیزوں کے لیے ہمیں ای کیو چاہیے ہوتی ہے. تو پڑھائی کے لیے، کچھ چیزیں یاد کرنے کے لیے آئی کیو کی امپورٹنس ہے، لیکن دنیا میں سروائیول کے لیے، ریلیشن شپ بنانے کے لیے، اپنے آپ کو مینج کرنے کے لیے ہمیں اپنے ایموشنز کو دیکھنا ہوتا ہے. ہمارے سسٹم میں جو کچھ خرابیاں ہوتی ہیں، یہ جو ایموشنز کے سسٹم میں، پہلی بات تو یہ ہم اپنے پاسٹ میں بہت زیادہ رہتے ہیں. ہر بات پہ نا ہم پیچھے کی کہانیاں، جو خواتین شروع ہوتی ہیں میرے اتنے اچھے رشتے آتے تھے
اور میں اتنے اچھے اچھے کام کرتی تھی, کسی حال میں خوش نہیں ہم ہوتے, ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیں اس دن مجھے کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی ہم یعنی کہ ایک زمانے میں ہم فاسٹ پیس لائف میں جا رہے تھے اور ہم کہتے تھے کبھی تو پرسکون زندگی ہو, میں آرام سے گھر میں بیٹھوں, بچے بھی بیٹھیں, ہم سب مل کے ایز اے فیملی کچھ کام کریں. اب اللہ تعالیٰ نے وہ سچویشن کریٹ کر دی, مطلب آسان سچویشن نہیں ہے لیکن ہو گئی کریٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بھی سب گھروں میں بیٹھو اور باہر نہیں نکلنا. اب ہم اس پہ کس کو یاد کر رہے ہیں؟ ہائی ہم باہر نکلتے تھے, مالز جاتے تھے, کپڑے لیتے تھے, فرینڈس کو ملتے تھے, کوئی ایکٹیویٹیز کرتے تھے. اب کیا کریں, اب تو بند ہو کے رہ گئے ہیں, زندگی میں بڑا عذاب آ گیا. اور کسی نے مجھے بڑے مزے کی بات یہ کہی ہے, which is a fact, یہ حقیقت ہے کہ جب یہ لاک ڈاؤن کھل جائے گا اور انشاءاللہ یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر ہم اس لاک ڈاؤن کو یاد کیا کریں گے, کیا یہ کتنے اچھے دن تھے نا, ہم آرام سے بیٹھا کرتے تھے, گھر میں تھے. دوبارہ وہ زندگی کی نفسا نفسی شروع ہو گئی ہے. تو ہم اپنے ایموشنز کو خود ہر وقت ہائپ دیتے رہتے ہیں کہ بار بار پاسٹ میں ہی رہتے ہیں. سو یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے پاسٹ کو ریلیز کر دیا کریں اور جو مومنٹ ہے اس میں دیکھیں. پھر ایک ہمارا بہت بڑا بلیف سسٹم میں ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے ایموشن سیٹل ہی نہیں ہوتے کہ ہم یا تو اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے یا دوسروں کو معاف نہیں کرتے. ہمیں وہ فرگیونیس کا طریقہ نہیں آتا اور اس پہ بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسری بات کیا ہے کہ جب ہم یہ دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بہت ہیلپ لیس اور بہت پاور لیس محسوس کرتے ہیں. چھوٹی سی ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ایک آدمی تھا اور اس کے جسم میں درد ہو رہی تھی, بہت زیادہ تکلیف میں تھا. تو اس نے کیا کیا کہ وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ میری نا بہت حالت خراب ہے, مجھے بہت درد ہو رہی ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ اچھا آپ انگلی لگا کے بتائیں ایگزیکٹلی کس جگہ ہو رہی ہے. اور وہ جہاں پہ بھی اپنی انگلی لگاتا تھا وہ کہتا تھا ڈاکٹر ادھر بھی درد ہو رہی ہے, ڈاکٹر ادھر بھی درد ہو رہی ہے, ڈاکٹر ادھر بھی درد ہو رہی ہے. ڈاکٹر نے خیر بہت سارے ٹیسٹ لیے اور سب کچھ کروایا اور اس کے بعد ڈاکٹر نے ان کو بلایا اور اس پیشنٹ کی جو انگلی تھی اس کو سپلنٹ لگا دیا. جب پیشنٹ بڑا حیران ہوا ہے, پیشنٹ نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو بتایا ہے میرے اس جوڑ میں درد ہے, میرے اس پٹھے میں درد ہے, میرے سر میں درد ہے, میری آنکھوں میں درد ہے, آپ نے میری اس انگلی کے اوپر جو ہے یہ لگا دیا بینڈیج, سپلنٹ لگا دیا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ کی انگلی کو فریکچر ہوا تھا اور کیونکہ آپ کی انگلی فریکچر تھی تو آپ اس کو جہاں بھی ٹچ کر رہے تھے آپ کا ایموشن یہی بولتا تھا کہ دکھ کہاں پہ ہے. تو ہمارا یہی حال ہے ایموشنز کا. یعنی یہ جو ہوتا ہے نا, ہم ان لاز سے راضی نہیں, میاں سے راضی نہیں, بچے سے راضی نہیں, پاس سے راضی نہیں, پریزنٹ پہ بھی خوش نہیں, فیوچر کے بارے میں بھی پریشان ہے. اس میں ہماری وہ بروکن فنگر ہے, وہ ہمارے ایموشنز ہیں جن حال بے حال ہوئے اور اسی لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کریں کیا. سو ایک چیز ہمیں یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے, ان سارے ایموشنز میں ہمارا اللہ تعالیٰ سے بھی کنیکشن جو ہوتا ہے وہ اسموتھ نہیں ہوتا. جیسے سورہ یوسف کی کتنی خوبصورت دعا ہمارے سامنے ہے جو یعقوب علیہ السلام نے مانگی تھی, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, کہ بے شک میں اپنی شکوہ شکایت اور اپنا غم اللہ تعالیٰ سے بیان کرنا جانتا ہوں. ہمیں یہ بھی نہیں کرنا آتا. ہم پہلے پوری دنیا کو سوشل میڈیا پہ اپنے دکھ اناؤنس کرتے ہیں, پھر ایک سہیلی کے کندھے پہ سر رکھ کے روتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں چلو اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو میں جاتی ہوں, کوئی نماز شماز ہی پڑھتی ہوں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں دعا بتائی, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال. اس میں ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتی ہوں ہم اور حزن سے, یعنی انزائٹی اور سورو سے, اور پھر عجز سے یعنی کہ میں بے بس ہو جاؤں, عاجزی سے, کسل سے, سستی سے, جبن, یہ جو جبن اور بخل ہوتا ہے کہ میں وہ یہ جیسے مائزر ہوتے ہیں لوگ, کنجوس ہوتے ہیں, کنجوسی سے, بخل سے, اور جبن ہوتا ہے جس میں میں کسی سے ڈروں اور کسی کا اور میرے پر کوئی قرض آ جائے یا میرے پر کسی کا غلبہ آ جائے لوگوں کا. کس قدر خوبصورت دعا ہے نا. تو ایسی دعائیں مانگنے سے بھی انسان کو ایموشنل لیول پہ سکون ملتا ہے, کچھ انسان کو فائدہ ہوتا ہے کہ اچھا کچھ جو کرنے کے کام ہیں مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ان کو مجھے کیسے لے کر چلنا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب کرنے کا کام کیا ہے, کس طرح سے ہم سمجھیں گے کہ ایموشنل کمپوننٹس ہمارے کیا ہوتے ہیں. بیسیکلی جو لوگ ایموشنلی ساؤنڈ ہوتے ہیں وہ اپنی ایموشنل انرجی کو بہت زیادہ سیو کرتے ہیں. ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد ہمارا جو فوڈ سائیکل پورا چلتا ہے اور اس سے پھر کیلوریز جنریٹ ہوتی ہیں, اور وہ جو کیلوریز ہیں وہ ہماری باڈی میں
ایک اسٹور ہو جاتی ہیں اور ان کیلوریز کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے لیے. ہمیں زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیلوریز صرف فزیکل ورک کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جبکہ ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں کہ ان کا ایک سرٹن پورشن ہوتا ہے جو ہماری ایموشنل انرجی کے لیے بھی جاتا ہے. اور جو لوگ اپنے ایموشنز کو نیگیٹو ایموشنز میں بہت زیادہ رہتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو انرجی ہے یہ بہت جلدی کنزیوم ہو جاتی ہے، بہت جلدی یہ ختم ہو جاتی ہے. اور اگر یہ انرجی جو ہوتی ہے ہماری بہت جلدی ختم ہو جائے تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، ڈرین ہو جاتے ہیں. اس کی میں آپ کو نا یہ جو سلائیڈ آپ کے سامنے چھوٹی سی ایگزامپل دوں گی. آپ کو مثلا غصہ آیا، نیگیٹو ایموشن ہے، آپ کو بہت کسی پہ غصہ آیا، آپ کی ایموشنل انرجی بھگ سے اڑ گئی. اب اس سچویشن کو کیسے ڈیل کرتے ہیں آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں آئے گا، آپ کا دماغ انٹلیکٹ کام ہی نہیں کرے گی اور آپ اکثر غلط فیصلہ کریں گے. اسی لیے کہا گیا نا کہ یہ غصہ حرام ہے، غصہ جو ہے شیطان کی طرف سے آتا ہے. اسی لیے ایکسپرٹس بتاتے ہیں اگر آپ سائیکالوجسٹ سے بات کریں گے غصے میں کبھی بھی آپ کوئی فیصلہ نہ کریں. غصے میں ہم اکثر جو جملے بول دیتے ہیں بعد میں ہم پچھتاتے ہیں، ہمیں ریگریٹ ہوتا ہے. غصے میں طلاقیں ہو جاتی ہیں، غصے میں بچے اپنے ماں باپ کو ایسی ایسی بات بولتے ہیں، آئی ہیٹ یو، آئی کانٹ اسٹینڈ یو. تو اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ ہم اپنی اس ایموشنل انرجی کو سیو کریں. تو یہ پہلا سٹیپ ہے. آج کا آپ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایموشنل انرجی کو ڈرین نہیں کرنا. یہ آج کل کے بھی جو دن ہے ان میں زیادہ تر لوگ ایموشنلی ڈرین ہو رہے ہیں. مثلا جیسے دیکھیں نا کسی کی جاب نہیں ہے اس وقت، اب ایک جینوئن کرائسس ہے نا کہ آپ کیسے سروائیو کریں گے، یا کسی کا کوئی پیارا ہے کسی اور کنٹری میں گیا ہوا ہے، کسی اور سٹی میں، آپ کمیوٹ نہیں کر سکتے، آپ اسے مل نہیں سکتے اور اب آپ کے اوپر یہ بڑا سخت کرائسس آیا ہوا ہے. مطلب دس از جینوئن. آپ اس کو کیسے اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں یا اسے ڈیل کر سکتے ہیں. لیکن اس سارے سینیریو میں اگر ہم اپنے آپ کو بتائیں کہ ایسی جو آیات ہوتی ہیں قرآن پڑھنے کی اور ایسی جو حدیث ہوتی ہیں، جیسے وہ پرندے بھی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وہ پرندے صبح کو نکلتے ہیں خالی پیٹ اور اللہ وہ جب واپس گھر آتے ہیں تو وہ کھا پی کے آتے ہیں. تو اللہ الرازق ہے، اللہ نے جو اسباب پیدا کرنے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو ڈرین کیے بغیر زیادہ سے زیادہ کنیکٹ کریں. اور جتنا ہم اللہ سے کنیکشن کو مضبوط کریں گے ہمیں اس سچویشن میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا. سو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اپنی اس ایموشنل انرجی کو کیسے سیو کرنا ہے، کیسے نیگیٹو موڈ میں جانے سے بچانا ہے، کیسے اپنے آپ کو ڈرین ہونے سے بچانا ہے. پہلے ہم ایموشنل انرجی کے بیسک سمجھیں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم پھر ڈرین پہ اور ڈیٹیل میں بات کریں گے. اچھا، اب ہم پہلے سمجھیں گے یہ ایموشنل باؤنڈری ہوتی ہے اس کی جس کے اندر آپ کی ایموشنل انرجی ہوتی ہے. سو یہ میں نے ایک جیسے باؤنڈری ڈرا کی ہوئی ہے نا، یہ آپ کے سامنے ایک باؤنڈری آ رہی ہے. تو آپ اس کو اس طرح امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ اسی قسم کی ایک باؤنڈری ہے اور اس باؤنڈری کے اندر ہی جو ہے وہ آپ کے ایموشنز ہیں. اور اس میں جتنا زیادہ اچھی طرح آپ اپنے آپ کو جانیں گی، آپ کو اپنا پتہ چلے گا، آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے، اتنی اچھی طرح سے آپ بہت سی سچویشنز جو ہیں ان کو ڈیل کر سکیں گی. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ آپ کی یہ باؤنڈری جو ہوتی ہے یہ ارد گرد ہے آپ کے ایموشنز کی ہے. یہ ایکچوئل باؤنڈری نہیں ہوتی، یہ سمجھیں کہ یہ ایک ایسی باؤنڈری ہوتی ہے جو کہ مثلا آپ اپنے خیالات میں اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ میرے ایموشنز کی باؤنڈری ہے. یہ کیا ہے جی؟ سیل میمبرین ہے. اور سیل میمبرین جو ہوتی ہے یہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں. میں آپ کو باؤنڈری کا کانسیپٹ ذرا سیل میمبرین سے سکھانا چاہتی ہوں. سیل میمبرین ہماری اگر ریجڈ ہو تو کیا ہو جائے گا؟ میمبرین ہماری ریجڈ ہو تو نہ کچھ اندر جا سکتا ہے نہ باہر آ سکتا ہے اور اس سے بھی خرابیاں ہوتی ہیں. اگر ہماری پرمیبل ہو بالکل، یعنی کہ جو مرضی اندر چلا جائے جو مرضی باہر آ جائے، تو اس میں بھی پرابلمز ہوتے ہیں. کون سی سیل میمبرین سب سے بہتر ہوتی ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں سیمائی پرمیبل. سیمائی پرمیبل کیا ہوتی ہے؟ جس میں اس طرح کا سسٹم ہوتا ہے کہ فائدہ مند چیز اندر چلی جائے اور جو نقصان دہ چیز ہے وہ باہر رہ جائے، اور اندر سے جو نقصان دہ چیز ہے یا جسے کہتے ہیں بائی پروڈکٹس ہیں وہ باہر آ جائیں، اور جو صحیح چیزیں ہیں وہ اندر رہ لیں. ٹھیک ہے جی. تھوڑا سا آپ غور سے سنیں گے نا تو یہ کانسیپٹ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا. یہ میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں؟ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ اپنی ذرا باؤنڈری کو تھوڑا سا سمجھنا شروع کریں. جتنا آپ اپنی باؤنڈری کو سمجھنا شروع کریں گی آپ کو ساری باتیں صحیح سمجھ آئیں گی. کیونکہ جب میں لوگوں کو کہتی ہوں نا کہ آپ کو اپنے آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ کرنا ہے،
اپنی ایموشنل باؤنڈری کو مضبوط بنانا ہے. اور وہ میں ایک سرکل بنا کے لوگوں کو جیسے یہ دکھاتی ہوں کہ دیکھیں یہ آپ کی ایموشنل باؤنڈری ہے. تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا نا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اتنا ریجڈ کر لوں اور میں کسی سے بات نہ کروں. تو ہم نے اپنی باؤنڈری کو کیسا رکھنا ہوتا ہے, ہم نے اپنی باؤنڈری کو ایسا رکھنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہم وہ جو ہے نا ریجڈ بھی نہ ہو, کہ مطلب کوئی ایموشن ہی نہ فیل ہو. مثلاً آج کل جیسے پینڈیمک ہے, لاک ڈاؤن ہے, اب اگر کوئی انسان کہتا ہے اللہ کا شکر ہے مجھے تو کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا, یہ بہت ریجڈ باؤنڈری ہے, یہ بھی نقصان دیتی ہے انسان کو. دیکھیں ہم ایموشنز ہیں ہمارے ساتھ, ہم جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتا چلتا تھا کہ کسی بھی صحابی کو تکلیف دی جا رہی ہے, ٹارچر دیا جا رہا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعا بھی کرتے تھے, روتے بھی تھے. ہمارے جیسا تو کہتا ہے نا ٹھیک ہے اللہ کی خاطر تم نے کتنی چیزیں برداشت کی, ویری گڈ ایسے ہی چلو. نہیں, تھوڑی ایمپتھی. تو ریجڈ باؤنڈری نہیں ہوتی. اسی طرح کچھ لوگ جو وہ ہر ایک کے آگے جھک جاتے ہیں, ان کی باؤنڈری کیسی ہوتی ہے, پرمیبل ہوتی ہے. جو مرضی آ رہا ہے جا رہا ہے, ان کو ایموشنلی بلڈوز کر کے چلا جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں میں کیا کروں نا, میں دراصل ہوں بڑی معصوم, تو وہ لوگ میرا نا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. میں کوشش تو میں بڑی کرتی ہوں, بس میں نا شروع سے ہی ایسی ہوں, مجھے نا چلاکیاں نہیں آتی. نہیں, یہ چلاکی اور اس کی بات نہیں ہے. آپ اگر ایموشنلی اتنے ویک ہیں کہ مثلاً وہی بات ہے, کسی نے چھینک بھی ماری تو آپ کو لگا کورونا آ گیا, کسی نے بچے نے ذرا سا باہر کسی چیز کو ٹچ بھی کیا تو اب آپ کی حالت غیر ہو گئی. ویسے بھی جنرلی ہر بات آپ دل سے لگا لیتے ہیں. وہ مجھے دیکھ کے کہہ رہی تھی, وہ میری طرف دیکھ رہی تھی, اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ مجھے تنگ کرے. تو اس سے کیا ہوگا, آپ اپنے مسئلے مسائل زیادہ بڑھا لیتے ہیں. تو اچھی باؤنڈری کون سی ہوتی ہے, جو ایسی ہو کہ جس میں ہم اچھے ایموشنز کو اپنے اندر جانے دیں, غلط ایموشنز کو باہر فل سٹاپ لگا دیں. اور اگر ہمارے اندر بھی, ایک تو نہیں کہ باہر سے اندر کوئی چیز نہ آئے, لیکن اندر بھی اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کو ٹریش کرنے کی ضرورت ہے, تو ہمیں طریقہ آتا ہو کہ اس کو ہم نے ٹریش کیسے کرنا ہے. یہ ہم نے باتیں جو ہیں اچھی طرح سے سیکھنی ہیں. اس لیے میں نے آپ کو یہ سیل میمبرین کا بتایا تھا. اس کو آپ ایک اور ایگزامپل سے سمجھیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آتا ہے, بیل دیتا ہے, ٹھیک ہے, گھر کے باہر کسی نے بیل دی, تو آپ کیا کرتے ہیں, جو مرضی آ رہا ہے اس کو فوراً بلاتے ہیں اور کہتے ہیں آ جائیں جی آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں. ایسے تو نہیں ہم کرتے نا. ہم یوزلی اپنی ونڈو سے دیکھتے ہیں, کہیں سے کوئی سسٹم سے دیکھتے ہیں کہ بھی باہر کون آیا ہے. آج کل تو لوگوں نے یہ کیمراز لگائے ہوتے ہیں, اس سے دیکھ لیتے ہیں, سی سی ٹی وی فوٹیج سے دیکھ لیتے ہیں کہ کون آیا ہوا ہے. اب اگر آپ کو لگے کہ کوئی بھیک مانگنے آیا ہے, تو آپ اس کو اندر نہیں بلاتے, آپ اس کو باہر ہی رکھتے ہیں. وہ آپ سے کوئی اپنی ڈیمانڈ کے لیے آیا ہے, آپ اسے باہر رکھتے ہیں, اور باہر جس طرح بھی چاہیں آپ اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ کا بہت امپورٹنٹ گیسٹ ہے, تو آپ اس کو اندر بلا لیتے ہیں. پھر اندر بلانے والے کو بھی ہم ڈفرینٹ طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. مثلاً اگر ہم یہ دیکھیں کہ مختلف طرح کے لوگ جو آ رہے ہیں, کسی کے لیے ہم دروازے کھولیں گے, کسی کے لیے ہم تالا لگا دیں گے. تو ایموشنز میں بھی ہم نے یہی کرنا ہوتا ہے, کسی کے لیے دروازہ کھولنا ہے, کسی کے لیے نہیں کھولنا ہے. اور گھر میں بھی کیا کرتے ہیں, مثلاً آپ کی بہت بیسٹ فرینڈ آئے گی, تو کیا کریں گے, کیا کریں گے اپنی بیسٹ فرینڈ کو, جی ہم اس کو اپنے بیڈ روم میں لے جائیں گے, کچن میں لے جائیں گے, ساتھ وہیں پہ اس کو بٹھا دیں گے, ساتھ ساتھ کھانا شانا بھی بناتے رہیں گے, کام شام بھی کرتے رہیں گے, اور سارا کچھ ایکٹیویٹی ہماری چلتی رہے گی. لیکن اگر کوئی ہمارا بہت فارمل گیسٹ ہے, تو ہم اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھائیں گے, اور خالی ڈرائنگ روم میں نہیں بٹھائیں گے, ہم اس کو کیا کریں گے, اس کے ساتھ گفتگو بھی اتنی فارمل کریں گے, کیا حال ہے, موسم اچھا ہے, جی جی بس ایسے ہی ہے, اس طرح کی بات کریں گے. تو ہم نے اسی طرح سے جس طرح ہم فزیکلی یہ کام کر رہے ہیں, ہم نے اپنے ایموشنز کے ساتھ بھی یہ کرنا ہوتا ہے. جب ہمیں لگتا ہے نا کہ کوئی شخص ہمیں مس یوز کرنے والا آتا ہے, یہ ہمیں اپنی دماغ سے سوچنا ہے, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو الرٹ رکھ کے اندر سے, اپنے اندر سے اس کو غور و فکر کر کے دیکھنا ہے. اچھا یہ جب بھی آتی ہے نا, مجھے کوئی نہ کوئی بات ایسی سنا جاتی ہے, یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, آپ کا ایون ہسبینڈ, بچہ, سسرال والے, میکے والے, نیبر, فرینڈ, کولیگ, کوئی بھی, آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے بہت باتیں سناتی ہے. تو جب بھی کوئی ایسا انسان آپ کو لگے گا کہ آپ کے ارد گرد آ رہا ہے, تو آپ کیا کریں گے, آپ اپنے آپ کو پہلے سے بتائیں گے کہ اس کو میں نے کتنا انٹرٹین کرنا ہے, جیسے آپ نے ایک بیگر کو کیا تھا.
کہ آپ نے اس کو کھانا دیا, کپڑے دیے, جو اس کی نیڈ تھی پوری کی, لیکن اپنے گھر کا دروازہ بند رکھا, تو آپ اپنے ایموشنز نہیں اس پہ کھولیں گے. کیونکہ اگر کوئی مجھے آ کے یہ بات بتاتا ہے, جب لوگ اپنی سٹوریز یا کوئی مسئلہ شیئر کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھیے پتہ ہے وہ مجھے ہر دفعہ اتنی باتیں سناتی ہے, تو بھئی آپ اپنے ایموشنز کو اسٹرانگ کریں نا. یہ جو میں نے آپ کو شروع میں سٹیپس بتائے تھے کہ ریکگنائز دا ادر پرسن, بھی آپ کو پتا ہے وہ ایک انسان ایسی باتیں سناتا ہے. مجھے اگر کبھی کوئی کہے تمہیں فیل نہیں ہوتا, میں کہتی ہوں نہیں, میں نا ایک دو دفعہ جب ایکسپیرینس کر لیتی ہوں کسی انسان کے ساتھ, تو پھر میں اپنے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مجھے اس انسان کی بات کو اب بالکل بھی فیل نہیں کرنا. اگر کوئی انسان اس طریقے سے مجھ سے بات کرتا ہے تو بھئی مجھے پتا ہونا چاہیے نا کہ وہ ایسا انسان ہے, میں اپنے آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ کروں. میری سیل میمبرین اس قسم کی ہونی چاہیے ایموشنز کی کہ میں روک سکوں اس کو. اسی طرح سے اگر کوئی ایسا انسان ہے جس سے فارمل قسم کا میرا ریلیشن شپ ہے, تو میں اس کو فارمل ہی رکھوں, ایموشنز کے لیول پہ بھی فارمل رکھوں. اور اگر میرا کوئی ایسا جو ہے سسٹم ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی بہت میری جسے کہتے ہیں نا ہارٹ ٹو ہارٹ کسی کے ساتھ کنورسیشن ہوتی ہے, تو اس کو میں اندر بلا لوں. سو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا, اپنے ایموشن, جیسے گھر کی ہماری کھڑکی ہوتی ہے اور دروازہ ہوتا ہے, تو ہمیں اپنے ایموشنز کی بھی کھڑکی اور دروازہ رکھنا پڑے گا. اگر آپ بلائنڈلی ہر ایک کو اندر آنے جانے دیتے ہیں تو پھر آپ کا مسئلہ رہے گا. آپ کے اگر کھڑکی کے جو بلائنڈز ہیں, ونڈو جو ہے اس پہ یا تو پردے ہی ڈالے ہوئے ہیں آپ نے, یا اس پہ مٹی اتنی جمی ہوئی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں بس وہی میں بہت کمزور ہوں, میں معصوم ہوں. تو آپ کو اتنا معصوم بننے کے لیے نہیں کہا گیا, تو آپ اپنے آپ کو اس معاملے میں بہتر بناتے ہیں. اور اسی طرح جو آپ کا ڈور ہوتا ہے, اس کا جو ڈور نوب ہے اندر کی طرف ہونا چاہیے. آپ اپنے ایموشنز کو خود کنٹرول کریں گے, آپ دوسروں کے کنٹرول میں نہیں دیتے اپنے ایموشنز کو. یہ کیسے کیا جاتا ہے, یہ اس کو آپ ویژولائز کیا کریں. مثلا میں نے آپ کو بتایا نا کہ مجھ سے جو بات کرنے آتا ہے نا کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے, میں اسیس کرتی ہوں اپنے دماغ میں کہ یہ بیگر ہے, یہ فارمل گیسٹ ہے, یہ بہت انٹیمیٹ فرینڈ ہے. یہ میں تینوں چیزیں سوچتی ہوں. اچھا نہیں, یہ شخص نا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بیگر ٹائپ کا ہے, تو میں نے نا ذرا اپنا دروازہ کلوز ہی رکھنا ہے. میں نے اپنی کوئی زیادہ بات نہیں کرنی, خاموشی سے اس کی بات سننی ہے. اگر وہ مجھے کوئی ایسی ٹونٹ شونٹ دے بھی جاتا ہے, کوئی بات کر بھی جاتا ہے, تو میں دروازہ بند ہی رکھتی ہوں. میں کہتی ہوں میں نے نا اپنے ایموشنز کو اس پہ ویسٹ نہیں کرنا, میں نے اپنی ایموشنل انرجی نہیں ڈرین ہونے دینی. اور وہی بات ہے, کوئی فارمل ہے تو ٹھیک ہے, تھوڑی بہت بات چیت کر لی, اپنا بھی کوئی بات حال حوال بتا دیا, دیٹس اٹ. اگر کوئی, کیونکہ جو فارمل انسان ہے نا وہ آپ کو تنگ نہیں کرتا, وہ تو آپ سے بھی سویٹ سویٹ باتیں کرتا ہے نا, جیسے کوئی ہم جس کو ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہیں. بیگر ہوتا ہے, آپ کو چار باتیں بھی سنا جاتا ہے. پہلے آپ کو کہتا ہے باجی جی, ایٹ لیسٹ پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے, باجی جی اللہ تمہیں یہ دے گا, یہ دے گا, یہ دے گا. اور جب آپ نہیں کچھ دیتے تو کہتا ہائے ہائے. وہ اس طرح کے ٹون میں بول کے چلا جاتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں دیکھو پہلے پیسے مانگ رہی تھی اور جب میں نے ہیلپ کی. یا ویسے بھی کئی دفعہ آپ کے کوئی جاننے والے ہوتے ہیں, ان کو آپ کبھی زکوٰۃ دیتے ہیں, صدقات دیتے ہیں, اور کبھی کبھی آپ کو مس یوز کر لیتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں میں بڑی ہرٹ ہوئی. تو ہمیں پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ جو ایموشنلی بھی بار بار آ کے ہم سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو ہم نہ ہرٹ ہو نا, ہم تو اللہ کی خاطر بس ان سے ڈیل کر لیں. تو اس طرح سے ہم اپنے آپ کو ذرا کنٹرول میں رکھتے ہیں. اوکے, اب ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا ہر انسان میں سے کس کے ساتھ کیسا کمفرٹ لیول ہے. جتنا زیادہ اچھا کمفرٹ لیول ہمارا کسی کے ساتھ ہوتا ہے, ہم اس کو اتنا انٹرٹین کرتے ہیں. سو ہماری چوائس ہے, دس از مائی چوائس, کہ میں کس کی بات کو کتنا زیادہ ویٹیج دوں گی. مثلاً میری فیملی میں جاننے والوں میں اگر کوئی مجھے ایسے کہہ دے تم تو پیرنٹنگ پہ اتنی ٹاک دیتی ہو, تم تو بچوں کی ڈاکٹر بھی ہو, تو تمہارا بچہ کیوں بیمار ہوا, یا تمہارے بچے نے بھی ایسا تمہیں چیلنج دیا, اس نے بھی یہ غلطی کی, اچھا تمہارا بچہ بھی نماز نہیں پڑھتا, حیرت ہے تم تو اتنا کچھ پڑھا رہی ہو. تو میں اس کو ایموشنل لیول پہ نہیں لے کے جاتی کہ میری پیرنٹنگ پہ زد لگ رہی ہے. میں بیٹھ کے بہت اچھے انداز سے اپنی ونڈو سے سوچتی ہوں یہ کوئی مجھے سنسیئر ایڈوائس دینے والا ہے, یا یہ ویسے ہی مجھے جسے کہتے ہیں چوبے لگا رہا ہے. اگر سنسیئر ایڈوائس دینے والا ہے تو اچھا کہاں مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے, میں اس کو ٹھیک کر لیتی ہوں. اور اگر یہ مجھے ویسے ہی پنچ کرنے کے لیے کوئی بات کر رہا ہے تو اٹس اوکے, لوگ کر کے جاتے ہیں, میں تو اپنی طرف سے پوری ایفرٹ ڈال رہی ہوں, ٹھیک ہے نا. تو آپ اپنے آپ کو خود سے سمجھاتے ہیں. جیسے میں نے کئی خواتین کا دیکھا ہے, بچہ بیمار ہوا اور ساس نے اگر پوچھ دیا کہ بیٹا یہ بیمار کیوں ہے, تو جو ٹپ 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 رونا شروع کی, میری ساس مجھے نا باتیں سنا رہی تھی, بھئی وہ کنسرن تھی, وہ پوچھ رہی تھی آپ سے بچہ بیمار کیوں ہے. یا اگر
ساس نے کسی اور فیملی کے بچے کی تعریف کی تو ہم بڑے افینڈ ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں وہ نا فلاں کی تعریف کرتی رہتی ہیں, میری نہیں کی, میری جٹھانی کی کرتی ہیں, دیورانی کی کرتی ہیں, اپنی بیٹی کے بچوں کی کرتی رہتی ہیں. بھئی انہوں نے کمپیرزن میں تو نہیں کیا, اور اگر کمپیرزن میں بھی کر لیا اور آپ کو نظر آ گیا دس از ہر نیچر, تو یو شوڈ ناٹ گیٹ اپسیٹ. آپ کو پہلے سے وہی ہے ریکگنائز ادر پرسن کہ وہ کیسا انسان ہے. ہم اتنی اتنی سی باتوں کو اگر کریں گے تو وہی جو آخر والا سٹیپ ہے نا, گول, اللہ کو راضی کرنا, وہ ہم کیسے کریں گے؟ پھر ایک اور بات بھی یاد رکھنی ہے, اگر آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں ایموشنلی, ٹائم دیتے ہیں, انرجی دیتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کی پھر اونرشپ ہونی چاہیے. جیسے ہم ایک بیگر کو دے رہے ہیں نا, اور وہ بیگر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی بہت ہیلپ کی, اور ضروری نہیں وہ بیگر ہو, مثلا کوئی رشتہ دار ہے آپ کا نا, سفید پوش ہے, آپ کے کوئی جاننے والے سفید پوش ہیں, اور آپ ان کو بہت ساری ان کی ہیلپ کرتے ہیں, لیکن ایک دفعہ کہیں آپ کی ملاقات ہوئی, انہوں نے آپ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کی, انہوں نے آپ کو اکنالج بھی نہیں کیا, آپ کو بہت تکلیف ہوئی. ہونی چاہیے تکلیف؟ بالکل نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ آپ نے جو کچھ کیا تھا آپ نے تو اللہ کی خاطر کیا تھا, اور جب ہم اللہ کی خاطر کرتے ہیں تو پھر ہمیں کیوں تکلیف ہوگی؟ ہم نے تو جو کرنا تھا, ہمیں تو اللہ سے ریوارڈ چاہیے. تو اسی طرح سے ایموشنلی بھی کچھ لوگ ہمارے ارد گرد ایسے ہوں گے جو ہمیں مس یوز کر جائیں گے, ہم سے بہت ایموشنلی ٹائم لیا اور اس کے بعد انہوں نے کچھ بھی, ان کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں تھا, بس ایسے ہی بیٹھ کے ہمیں اپنی سیڈ کہانیاں سناتے رہے. لیکن اگر ہم ان کو اپنے ایموشنز تھوڑے سے دے رہے ہیں, ان کا دکھ بانٹ رہے ہیں, تو پھر ہم اونرشپ کے ساتھ کریں. ہم یہ نہ پھر کہیں بعد میں کہ آئے ہائے آ جاتی ہے اپنی باتیں سنانے اور میرا وقت ضائع کرتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, جیسے کوئی ڈپریسڈ ہے, آج کل بھی ہوگا آپ کے جاننے والوں میں کوئی بہت ہی زیادہ پریشان ہوگا, اس کے گھر میں یا بیماری ہوگی, یا اس کے بچے چھوٹے ہیں, یا یہ کہ وہ جاب لیس ہو گئے ہیں, یا اور اس قسم کا کوئی کرائسس ہے, اور ان کو اب تھوڑی سی ہیلپ چاہیے, کوئی ان سے بات کر لے, کوئی ان کو فزیکلی اور فائنینشلی سپورٹ دے دے, ایون ایموشنلی سپورٹ دے دے. تو اس میں کیا حرج ہے کہ اگر آپ ایک فون کال کر لیں, آپ ان کے ساتھ ایک فیس ٹائم کر لیں, اسکائپ پہ یا واٹس ایپ پہ ویڈیو کال کر لیں, جو بھی اور ایسے بہت سارے سوشل فورمز ہیں, اس کے تھرو ان سے اچھے طریقے سے بات کر لیں, لیکن وہ قربانی کی سطح پہ ہونی چاہیے. اور اس حدیث کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. اس میں کیا ہے کہ a believer is not bitten from the same hole twice. یعنی اگر ایک انسان سے آپ بار بار دھوکا کھا رہے ہیں, بار بار ہرٹ ہو رہے ہیں, تو there is a problem with you. اس انسان کا مسئلہ نہیں ہے. یہ بات اپنے سامنے لکھ کر رکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. یعنی ایک انسان نے آپ کا کوئی سیکریٹ ریلیز کر دیا, آپ کا بدتمیزی کر دی, آپ کو تنگ کر دیا, اب پھر بار بار آپ وہی کام کریں. مثلاً کئی خواتین آ کے کہتی ہیں نا کہ میرا ہسبینڈ جو ہے نا وہ مجھے بہت ڈانٹتا ہے. اچھا, اب کچھ کیسز میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, ان کو سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کی یا میرج کاؤنسلر کے پاس جانے کی ضرورت ہے کہ ان کے بڑے بڑے ایشوز ہیں. لیکن عام حالات میں بھی اب اگر آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ آپ کا ہسبینڈ ایک چیز کو نہیں پسند کرتا, تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے. میرے پاس ایک خاتون آئی, انہوں نے کہا کہ ایک بچی کو میں جانتی ہوں, ان کی فیملی کی تھی, انہوں نے کہا اس کا ہسبینڈ بہت اسٹرکٹ ہے اور وہ اس کے ساتھ بہت زیادتی کرتا ہے. میں نے کہا اچھا کیا ہوا؟ ان کا دیکھیں نا, کل وہ اپنے گھر میں سے وہ کوئی نیچے جیسے وہ چھلی والا آیا, تو وہ نا صرف نیچے اتری چھلی لینے کے لیے, اس کے ہسبینڈ کو پتا چلا, اس نے اس کو اتنا ڈانٹا. میں نے کہا اچھا, کہتی دیکھیں کوئی بات تو نہیں ہے نا. میں نے کہا دیکھیں آپ بات صحیح کہہ رہی ہیں کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اگر اس نے جا کے چھلی خرید لی, لیکن آپ یہ بھی تو سمجھیں, اس لڑکی کو بھی تو سمجھنا چاہیے کہ اگر اس کا ہسبینڈ یہ پسند نہیں کرتا, اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر اس نے چھلی نہیں کھائی تو اس کا سروائیول نہیں ہوگا, اور یہ کہ اگر ہسبینڈ کہتا ہے کہ ہاں, ہسبینڈ کہتا ہے تم مجھے بتایا کرو جو تمہیں چاہیے میں تمہیں لا دوں گا. میں کہ جب ہسبینڈ یہ بھی کہتا ہے تو وہ پھر کیوں اپنے آپ کو اس ایموشنل ابیوز میں ڈالتی ہے نا. تو انسان کو خود پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کس طریقے سے ایک سچویشن کو ڈیل کرنا ہے تاکہ وہ بار بار میرے سامنے مسئلہ نہ آئے. پھر ایک اور چیز جو ہے, جیسے سورہ شورہ کی آیت نمبر 83 سے 85 میں آتی ہے, جب ہم اپنے آپ کو چاہ رہے ہیں کہ میرے اندر ایموشنل ویل بینگ آئے, تو ہمیں یہ دعا بھی بہت مانگنی ہے نا. دیکھیں میں نے بھی آپ کو بتایا کہ آپ کی زندگی میں 3 طرح کے لوگ ہوں گے. ایک وہ ہوں گے جو آپ کو ایموشنلی ابیوز کریں گے, بیگرز کی طرح ہوں گے, آپ کے ایموشنز کو کھا جائیں گے. دوسرے وہ ہوں گے جو بڑے فارمل لوگ ہوں گے. تیسرے وہ ہوں گے جو آپ کے بڑے ہمدرد خیر خواہ ہوں گے. اب ہم کیسے فیصلہ کریں؟ ہم تو بار بار دھوکے کھا جاتے ہیں. تو ایسے موقع پہ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم ایسی دعائیں ضرور پڑھیں, ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین, کہ اے اللہ مجھے عطا فرما حکمت
اور مجھے شامل کر لے صالحین، مجھے ساتھ دے صالحین کا. یعنی کتنی خوبصورت دعا ہے کہ میرے ساتھ بھی ایموشنلی اسٹیبل لوگ ہوں. اور انشاءاللہ جب میں تھرڈ جو ہمارا سیشن ہوگا اس میں جب آپ کو بتاؤں گی کہ جب آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایموشنلی اسٹیبل نہیں ہوتے تو وہ آپ کو کتنا زیادہ تنگ کرتا ہے ایموشنلی. یعنی آپ ہو سکتا ہے خود سے ہی کام کر رہے ہوں لیکن دوسرے لوگ جو ہیں آپ کو ایموشنلی کھا جائیں. تو اس طرح سے ہمیں اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے. پھر آگے اس دعا میں کیا آتا ہے؟ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اور ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا شمار صدق ایسی زبان پہ، لوگوں کی زبان پہ کس طرح ہو؟ سچوں میں ہو. کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ ہمیں کیا کچھ چاہیے ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. اور ہمیں جنت کے وارثوں میں شامل کر لے. ایکسکیوز می. تو یہ ایک بہت اہم دعا ہے جس کو مانگتے رہنا چاہیے. سو ہم نے اپنی باؤنڈری کو بہت بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. اس کے لیے ایک ٹرم آتی ہے اس کو کہتے ہیں سائیکالوجی کی زبان میں آبزرونگ ایگو. اپنے اوپر اپنی نظر رکھنا. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یعنی ہم دوسروں کو تو بار بار بہت زیادہ دیکھتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے تو پھر جو ہے ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہمیں کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. تو یہ اپنے اوپر نظر رکھنا جو ہوتا ہے، اپنے اوپر کس چیز کی نظر رکھیں گے؟ اپنے اوپر یہ نظر رکھیں گے کہ میرا جو انرجی ہے وہ نیگیٹو سائڈ پہ تو نہیں جا رہی، اور کیا میں نے ونڈو سے دیکھا تھا جو دیکھنے کی چیز تھی کہ کیا کرنا چاہیے اس وقت، کیا میں نے جو ہے اس انسان کو صحیح جواب دیا تھا، میری باڈی لینگویج کیسی تھی، میں کس طریقے سے کام کر رہی تھی. جیسے بہت سی خواتین کہتی ہیں کہ میں تو نا کسی کو کچھ بھی نہیں کہتی، بس لوگ ہی مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کسی کے بارے میں کمپلین کرتے ہیں نا، چاہے آپ اپنی صرف بیسٹ فرینڈ کو کرتے ہیں لیکن یا آپ اندر سے کسی کے بارے میں ایکسٹریملی اریٹیٹڈ ہیں، تو اگر میں آپ کی کوئی مووی بنا کے آپ کو دکھا سکوں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی باڈی لینگویج 100% بلکہ 200% اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے. وہ آپ کی باڈی لینگویج میں ہر حال میں جاتا ہے کہ جی آپ جو ہیں، آپ نے لفظ نہیں کچھ بھی کہا لیکن نظر آ گیا. ہمیں نہیں نظر آتا. کوئی انسان ہمیں اسٹف باڈی لینگویج دیتا ہے، ایٹیچیوڈ دیتا ہے، ہم کہتے ہیں بڑا نخرہ ہے بھائی اس کا، کتنی بدتمیزی سے بات کری تھی. ساس بہو کے درمیان بہت چلتا ہے، ہسبینڈ وائف کے درمیان بھی چلتا ہے. آپ کا بچہ ٹین ایج میں آ جائے پھر بھی وہ آپ کو ایسا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ دینا شروع کر دیتا ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں آبزرونگ ایگو. اپنے اوپر نظر رکھیں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور جب ہم یہ کریں گے اس سے بھی ہم اپنے بہت سے ریسورسز کو سیو کر سکیں گے اور بہت سے معاملات ہمارے بہتر ہو جائیں گے. دیکھیں ہمیں اپنے ایکشنز پہ کام کرنے کے لیے بہت زیادہ کہا گیا. جیسے ہم سورہ الزلزال میں دیکھتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ ہم ذرہ برابر بھی کوئی خیر لائیں گے وہ بھی دیکھی جائے گی، ذرہ برابر بھی ہم نے کوئی غلط کام کیا ہوگا وہ بھی دیکھا جائے گا. تو آپ کے ساتھ ایک اور سٹوری شیئر کرتی ہوں. بڑی مزے کی سٹوری ہے. اس میں آتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے اور ٹیچر نے ان کو کہا تھا کہ 7 ونڈرز آف دا ورلڈ لکھنے ہیں. سو بچوں نے آپس میں ڈسکشن کی اور انہوں نے وہ 7 ونڈرز آف دا ورلڈ جو تھے وہ سامنے بتا دیے. لیکن ٹیچر نے دیکھا کہ ایک بچہ جو تھا وہ بہت خاموشی سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ 7 ونڈرز وہی ہیں، تاج محل ہے اور گریٹ وال آف چائنا ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، جو کہ ہم بچوں کو پڑھاتے بھی رہتے ہیں. تو اس وقت ٹیچر نے دیکھا کہ ایک اسٹوڈنٹ جو تھا وہ بہت خاموشی سے بیٹھ کے کچھ لکھ رہی تھی، سوچ رہی تھی، سمجھ نہیں اسے آ رہی تھی. تو جب انہوں نے ٹیچر نے پوچھا کہ واٹس یور پرابلم، کیوں نہیں تم لکھ پا رہی، تو اس نے کہا کہ اتنے سارے ونڈرز ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کون سا ونڈر لکھوں اور کون سا نہ لکھوں. جب ٹیچر نے اس کو فائنلی کہا کہ اچھا بتاؤ تم نے کیا لکھے ہیں، تو اس بچی نے کیا کہا، I think the 7 wonders of the world are to touch, to taste, to see, to hear. پھر اس نے کہا to feel, to laugh and to love. اور وہ ساری کلاس جو تھی اس پہ ایک خاموشی چھا گئی. تو ہماری جو زندگی ہے نا وہ بالکل ایسے ہی ہے. ہم جو چیزیں اچھی محسوس کرنی چاہیے ان کو محسوس نہیں کرتے. جن چیزوں کے بارے میں ہمیں
کچھ کرنا نہیں چاہیے، ان کے بارے میں ہم پاگل ہوئے رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے جو چیلنجز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے. سو یہاں تک ابھی بیسکس ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس سے تھوڑا آگے چلیں گے، اور ہم دیکھیں گے نیکسٹ سیشن میں کہ ایموشنل ڈرین کیسے ہوتا ہے. آج ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کے میرے پاس ٹائم ہے، ابھی میں آپ کے کچھ کوسچنز بھی لے لوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ کوسچنز اس نیچر کے ہوں جس میں ہم دیکھیں کہ جی ایموشنل جو ڈرین ہے وہ ہو رہا ہے، اور کیسے اس کو ہینڈل کیا جائے. اس پہ بھی ہم بات نہیں کریں گے، ہم ابھی بات کریں گے کہ اپنے بیسکس کو سمجھنا اور اس کو کیسے اپلائی کرنا. تو اب آپ کے کوئی بھی سوالات ہیں میرے سامنے بھی کھلے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہماری لیڈیز فورم پاکستان ایسوسیشن دبئی ہے، ان کی بھی ٹیم لے رہی ہے کوسچنز. تو آپ جو بھی کوسچنز اپنے بھیجیں تو میں انشاءاللہ پھر ان کا جواب آپ کو دیتی ہوں. جی جی، تھوڑی سی خاموشی ہے اس لیے کہ میں آپ کے کوسچنز کا ویٹ کر رہی ہوں. ایکچولی ایموشنل انٹیلیجنس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بتانے والی، لیکن میں اس لیے بہت زیادہ جو ہے وہ بات نہیں بہت لمبی لمبی باتیں آپ کو بتا رہی کہ اگر آپ کو بیسک سمجھ آ جائیں گے تو آپ بہت سی چیزوں کو اپلائی کر سکیں گی. اور آپ کے جب آپ سوال پوچھیں گی اور میں آپ کو جو آج میں نے کانسیپٹس پڑھائے ہیں میں انہی میں سے آپ کو بتاؤں گی، اینالائز کرنا سکھاؤں گی، تو اس سے بھی انشاءاللہ بہت سا فائدہ ہوگا. اوکے، کچھ سوال آگے ہیں وہاں مجھے نظر آ رہے ہیں، میں دیکھ لیتی ہوں. یہ کہہ رہی ہیں مدیہ، ہاؤ کین وی کنیکٹ ایموشنل ویل بینگ ود دس لاک ڈاؤن؟ جی اس میں ہمارے پاس نا ہر طرح کی انفارمیشن آ رہی ہے اس لاک ڈاؤن میں نا. بہت آپ کا امپورٹنٹ سوال ہے. ہر طرح کی انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی ہے. کبھی ہمیں پتا چلتا ہے اتنی ڈیتھس ہوگی، کبھی ہمیں پتا چلتا ہے باہر نہیں نکل سکتے، کبھی ہمیں پتا چلتا ہے کموڈیٹیز جو ہیں وہ لوگ خرید رہے ہیں جلدی جلدی. کوئی نہ کوئی آپ کو کہتا ہے میں نے تو جی گھر میں 2 مہینے کا سامان سٹاک کر کے رکھ لیا ہے. کوئی آپ کو بتاتا ہے بچوں کی پڑھائی کا کیا ہوگا. اس قسم کے بہت سارے جو سارے مسئلے مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے آتے ہیں. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ان سارے معاملات میں اب آپ کو یہ جو وہ انفارمیشن ہے اس کو فروٹفل بنانا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو ایسے لیں گی، اسی اگزامپل کو میں ریپیٹ کروں گی کہ کوئی بھی انفارمیشن آئی آپ کی ایموشنل باؤنڈری میں آئی اور اس نے آپ کو سفوکیٹ کر دیا تو آپ فنکشنل نہیں رہیں گے. آپ کی ایموشنل انرجی ساری چلے گی. اب آپ پریشان بیٹھے ہیں کہ میں کیا کروں، میں مارکیٹ جاؤں، میں گروسری کر کے آ جاؤں، میں آن لائن کچھ چیزیں منگوا لوں، میں اس سے بات کر لوں، میں اس کو ہینڈل کر لوں، میں کیا کروں. وہ آپ کے لیے نا ایک چیلنج بن جائے گا بہت بڑا. لیکن اگر آپ یہ کام کرنا شروع کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ مسئلہ ہے اور ریزنیبل اماؤنٹ سے جو مجھے کام کرنا ہے وہ میں کر لوں، لیکن اس کے علاوہ جو بھی باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں وہی بات ہے کہ اللہ رازق ہے، جو ملنا ہے وہ ملے گا، اور اس کی وجہ سے میں اپنی زندگی کو اور اپنے حالات واقعات کو جو ہے مشکل نہیں بنا سکتی. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ دیکھیں میں ڈاکٹر ہوں اور میں اس وقت بالکل فرنٹ لائن پہ تو نہیں کام کر رہی وہاں پہ، لیکن اسٹل آئی ایم گوئنگ ٹو ورک، اور میں پیشنٹس دیکھ رہی ہوں اپنے، بہت لمیٹڈ لیکن ہے. تو آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی کسی ڈاکٹر کا پڑھو اور اس کا برا حال ہوا ہے تو مجھے پھر انزائٹی اٹیک شروع ہو جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہی بات ہے کہ میری ایموشنل باؤنڈری میں وہ ساری انفارمیشن آ رہی ہے، وہ مجھے تنگ کر رہی ہے. تو میں پھر ایسے میسیجز دیکھنا چھوڑ دیتی ہوں. میں کہتی ہوں جو مجھے بیسک انفارمیشن ملی ہوئی ہے اس کے بارے میں I'll just stick to that. میں اسی انفارمیشن کو انٹرنلائز کر کے اسی انفارمیشن کے مطابق جو ہے سارے کام کروں گی.
اسی طرح سے جب ڈیتھس کا پتا چلتا ہے کہ جس کو کورونا ہوا، جب تک کہا جاتا ہے کہ 2 to 3% ڈیتھس ہیں اس وائرس کے ساتھ، لیکن خوف اتنا پھیلا ہوا ہے اس کی وجہ سے. تو پھر جب کوئی ڈیلی کسی نہ کسی کی ڈیتھ کا یا اس سے کوئی پتا چلتا ہے تو میں کہتی ہوں دیکھیے جس کا وقت آیا ہوا ہے نا اس نے جانا ہی جانا ہے، بس ہم اپنی پریکاشنز پورے لیں اور اس کے بعد ہر معاملے کو ہم اپنے رب پہ چھوڑ دیں. تو پھر اس سے کیا ہو جاتا ہے، اس سے پھر انسان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اوکے. جی سوال ایک آ رہا ہے ہاؤ ٹو کٹ آف تھاٹس اباؤٹ بیڈ نیگیٹو ریمارکس. جی یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے آپ کا. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنی بیڈ تھاٹس کو ٹھیک کرنا ہے کسی کے بارے میں یا بیڈ ریمارکس کے بارے میں، اس میں بھی نا آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ انسان جو آپ کے ساتھ اس طرح کی بات کر رہا ہے وہ کون ہے. مثلاً ایسا انسان ہے ملاقات ہوتی ہے تو آپ اپنے آپ کو بتا سکتے ہیں پہلے سے کہ وہ ایسا ہی انسان ہے، اور جب میں اسے ملوں گی تو میں ایک ایموشنل باؤنڈری کو اپنے اسٹرانگ کر کے ملوں گی. اچھا دوسرا یہ کہ ایسا انسان ہے جسے مجھے گھر میں ہر وقت ملنا ہے، ہر وقت اس سے بات کرنی ہے، ڈیلی میری اس سے بات چیت ہوتی ہے. تو پھر آپ اس کے نیچر کو انڈرسٹینڈ کریں گے. کیا اس کی کوئی ایسی نیڈ ہے جو میں پوری نہیں کر رہی، یا یہ کہ نیڈ تو پوری ہو رہی ہے لیکن اس کا نیچر ایسا ہے کہ وہ اسی قسم کے طریقے سے لوگوں سے بات کرتا ہے. تو پھر آپ کو نا سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے ہاؤ ود اے سرٹن پرسن. اور وہی بات وہ جو 3 لوگوں کا میں نے آپ کو بتایا، آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ بیگر ہے، اس کو ایموشنلی باہر رکھنا ہے. دوسرا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ انسان جو ہے بہت قریبی ہے، یہ فارمل ہے، اس کو یہیں پہ رکھنا ہے. تیسرا آپ نے دیکھنا ہے یہ بہت کلوز والا ہے کہ نہیں ہے. اور اس طرح سے آپ پھر اس کو ڈیفرینشیٹ کر کے اس کی سیٹنگ دیتے ہیں. اور تیسرا ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ فیکٹس پہ جایا کریں. مثلاً اگر کسی نے آپ کو بہت سی باتیں سنائیں، میں ایک خاتون سے ملی اور بہت اچھی بات چیت ان کے ساتھ میری ہوئی، لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے مجھے کوئی سمجھیں بہت زیادہ مجھ پہ کچھ پریشر ڈالا کہ آپ میرے ساتھ یہ کام کریں، ایسے کریں ایسے کریں. کچھ کام میں کر پا رہی تھی، کچھ کام میں نہیں کر پا رہی تھی. اس پہ ہوا یہ کہ بات چیت کرتے کرتے انہوں نے مجھے کوئی 3-4 دفعہ یہ بات سنائی کہ لوگ نا تمہیں بالکل پسند نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں کہ یو آر اے ویری روڈ پرسن. اب مجھے لگا کہ میں تو اپنی طرف سے کسی کے ساتھ بھی روڈلی بات نہیں کرتی. پہلے نا میں نے پریشر لیا اس چیز کا، میں نا بڑی سوچتی رہی ایک دن بیٹھ کے کہ اچھا مطلب میں روڈ لگتی ہوں. میں نے بڑی استغفار پڑھی، میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، میں نے اپنے آپ کو بتایا کہ آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. لیکن وہ بار بار مجھے یہی کہ ایک دن میں نے ایسے کیا، میں نے آرام سے بیٹھ کے اس کو کہا کہ اچھا مجھے بتا دو ان کے نام نا، تاکہ مجھے پتا چل جائے کس نے میرے بارے میں کہا ہے. کیونکہ اگر تو وہ میرا کوئی فرینڈ ہے تو میں اس سے بات کر کے سوری بولوں گی، مجھے ایگزیکٹ سچویشن پتا چلے نا کہاں پہ میں نے روڈنس دکھائی ہے. اور اگر کوئی میرا فرینڈ نہیں ہے تو مے بی اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو می. تو وہ جو خاتون تھی جو مجھے بار بار یہ پریشر دے رہی تھی ایموشنلی، didn't have an answer. تو وہ وہیں پہ پھر خاموش ہو گئی، اور ان کے پاس کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی جو کہہ کے تو وہ پھر یہ تھا کہ مجھے کسی طرح سے وہ پھر ایموشنلی ابیوز کر سکتی. تو آپ کو زندگی میں ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو اس قسم کی باتیں بولیں گے اور آپ ان سے پھر گزر سکتے ہیں ویسے. اوکے یہاں پہ کچھ اور سوال ہیں. اچھا یہ کہہ رہی ہیں there is so much uncertainty about the times to come, you don't even know if you will be united with your loved one again, how do you deal with it. دیکھیں ہماری لائف جو ہے نا this is about uncertainty، یہ تو ہمیں یاد رکھ لینا چاہیے. ہم اپنے رب سے اچھی امید رکھیں اور ہم یہ سوچیں کہ یہ جو اس وقت ہو رہا ہے نا یہ قدر میں لکھا ہوا تھا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لکھا ہوا تھا، اس کے ساتھ جو ایونٹس ہونے ہیں وہ بھی لکھا ہوا تھا. ہم نے اگر کسی سے ملنا ہے نا تو ملنا ہے، اللہ نے لکھا. اگر ہمیں نہیں ملنا نا تو نہیں مل سکنا، ہم جو مرضی کر لیں. کیا آپ کے ساتھ ایسے کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے کوئی چیز اپنے لیے پلان کی، اپنی فیملی کے لیے پلان کی اور نہیں آپ کر سکے، جو مرضی ہو گیا آپ وہ کام نہیں کر سکے. تو ہمیں اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ یہ قدر ہوتا ہے. ایسے موقعوں پہ نا
عقیدے کو پڑھنا چاہیے, اللہ کی مشیت کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں جو کرنے کے کام ہیں ان پہ زیادہ توجہ دیں. یہ کہہ رہی ہیں کہ sometimes I personally feel as if I'm not doing enough during lockdown. Being a mom of 4, my whole day is spent cleaning and cooking and sitting with children with their studies, nothing to develop myself. دیکھیں یہ نا آپ کی ٹائم مینجمنٹ پہ ہوگا, آپ اپنے وقت کو کیسے مینج کرتی ہیں, اپنے لیے چاہے 30 منٹس نکالتی ہیں, اور اگر 30 منٹس نہیں بھی نکل رہے ہیں, یو آر اسپینڈنگ آل دس ٹائم ٹیکنگ کیئر آف یور فیملی, آپ کے بچے چھوٹے ہیں, تو آپ کو اس پہ بھی خوش ہونا آنا چاہیے, آپ کو اپنی اس کو اکمپلشمنٹ سمجھنی چاہیے کہ میرے بچے جو ہیں میرے ساتھ ہیں اور ہم مل کے بہت سارے کام جو ہیں وہ لے کر چل رہے ہیں. اوکے, ایک سوال آ رہا ہے, I can't explain my position or explanation with the hubby so he doesn't value me, I feel fear this. اوکے, ہسبینڈ کی ساتھ آپ کی جو ریلیشن شپ کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں اس میں, لیکن ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے, پہلے آپ اپنے اوپر کانفیڈنس رکھیں کہ میں کیسے انسان ہوں, یعنی کہ آپ اسرٹیو ہوں, آپ اپنے آپ سے خوش ہوں, آپ کے اندر پازیٹیو ایموشنز ہوں اپنے بارے میں. میں نے بہت سی خواتین کو دیکھا ہے کہ بچپن سے نا ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم چپ رہو, تم خاموش رہو, تم اچھی نہیں ہو, لیبلنگ ہوتی ہے, لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے, شادی ہوتی ہے تو تب بھی وہ ہر چیز کا بہت غلط پریشر لیتی ہیں. اس کی وجہ سے وہ ہسبینڈ کے سامنے بھی اتنا اپنے آپ کو ایموشنلی ویک کر دیتی ہیں کہ وہ مرد جو ہوتے ہیں نا وہ گھبرانا شروع کر دیتے ہیں ایسی خواتین سے. تو آپ اپنے آپ کو پہلے مکمل کریں, اپنا پیمانہ خود بھریں. جب آپ بہت سی چیزیں سیکھ لیں گی, اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو پھر بھی نہیں اس طرح ویلیو کرتے جس طرح کرنا چاہیے تو کوئی بات نہیں, آپ دیکھیں گی کہ بہت سے آپ کے فیملی ممبرز, آپ کے بچے, آپ کے جاننے والے بہت آپ کو ویلیو کریں گے, اور وہ بھی پھر آپ کے امپیکٹ آپ کے ہسبینڈ سے آپ تک آئے گا. بچوں کو ڈانٹنے سے گریز کرتی ہوں مگر پھر بھی اپنے پر کنٹرول نہیں رہتا, بعض مرتبہ پٹائی بھی کر دیتی ہوں, اس کے بعد بہت پچھتاوا ہوتا ہے, اس میں کیا کروں. اگین اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس طرح کرتی ہیں, اس کا مطلب آپ کو پیرنٹنگ نہیں صحیح طرح آتی, اور جب آپ کو پیرنٹنگ کا طریقہ نہیں آتا اور بچہ آپ کے پاس آتا ہے تو پھر آپ کا یہاں پہ نا وہ جو ہم نیکسٹ ٹاپک کریں گے یہ اس میں کور ہوگا, اس میں آپ کا پھر ایموشنل ڈرین ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور جب ایموشنل ڈرین ہوتا ہے تو پھر لوگوں کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے. تو اس سوال کو تھوڑا سا آپ ہولڈ کر کے رکھیں, انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک جب کلاس سیشن لیں گے اس میں ہم اس کے اوپر بات کریں گے. غصہ بہت آتا ہے, ایکسپریس نہیں کریں تو ختم نہیں ہوتا, کیا کیا جائے. دیکھیں غصہ جب آتا ہے تو اس کا سلوشن ہونا چاہیے. مثلا مجھے کس بات پہ غصہ آتا ہے, جس بات پہ غصہ آتا ہے اس میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو میں مینج کر سکتی ہوں, کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے لگتا ہے کہ یہ میں ان لاجیکل قسم کی ایکسپیکٹیشن کسی انسان سے رکھ رہی ہوں, اور پھر میں اس کے مطابق سارا کام کروں. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں کہیں کچھ کام کر رہی تھی کسی پروجیکٹ پہ, میرے ساتھ کوئی 15-20 لیڈیز تھیں, اور ہوا یہ کہ اس پروجیکٹ پہ کام کرتے ہوئے مجھے لگ رہا تھا سب سے زیادہ میں کام کر رہی ہوں, اور یہ چند سال پہلے کی بات ہے, اور باقی لوگ نہیں اس طرح کام کرے جس طرح کرنا چاہیے. تو آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ میرا پارا کہاں چڑھا ہوا تھا, مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. تو اسی پورے پروسیس میں نے 2-3 دن گزارے, اور مجھے ڈیفینیٹلی لگتا ہے کہ میری باڈی لینگویج بھی اتنی ڈیفیکلٹ تھی, سب لوگوں کے ساتھ میرے سے کام نہیں کیا جا رہا تھا. اب میں نے سوچا میں کیسے لوگوں کو کنوے کروں کہ مجھے غصہ آ رہا ہے, اور مجھے غصہ اس بات پہ آ رہا ہے کہ لوگ کام نہیں کر رہے. تو میں نے یہ کیا کہ سب کی ڈیوٹیز لکھی, سب کے نام لکھے, سب کی ڈیوٹیز لکھی, ان پیپرز کو فوٹو کاپی کرایا, سب کو جا کے ایک پیپر دیا, اور ان سب کو میں نے تھینک یو کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ سب کو, اور مجھے شاید کلیئرٹی نہیں ہے کاموں کی, تو ہم اس طرح کام کریں. آپ امیجن نہیں کر سکتی ہیں اس دن کے بعد سے سارے کام ٹھیک ہونے شروع ہو گئے, اور مجھے لگا کہ یہ میرے اینڈ پہ ایرر تھا کہ میں نے لوگوں کو اپنے ساتھ کام پہ انگیج کیا, بٹ آئی ہیڈ ناٹ ایکسپلین ٹو دیم کہ کام کیسے کرنا ہے. تو غصے کی وجہ آپ کو ڈھونڈنی پڑے گی کہ کس بات پہ مجھے غصہ آتا ہے, اور اس میں سے کون سی چیز ہے جس کو میں کسی طریقے سے ریزالو کر سکتی ہوں. I can't explain my position explanation with hub so he doesn't value me. اچھا یہ تو ہو چکا ہے. How can we help coming out of past? یہ نا ایکچولی پورا سیشن تھا. میں آپ کو بتاؤں جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے یہ میں ایز اے کورس کرواتی ہوں, اور اس کو میں تقریباً 8 سے 10 سیشنز میں کرواتی ہوں, جس میں ہم ان سارے ایسپیکٹس پہ بات کرتے ہیں. وکٹم مینٹالٹی کیا ہوتی ہے, پاسٹ میں سے اپنے آپ کو کیسے نکالتے ہیں. پاسٹ کا بیسیکلی میں آپ کو یہ بتاؤں گی, آپ کو اس کو ہیل کرنا ہوتا ہے پاسٹ کو, اور ہیل کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں. ایک پاسٹ کو ہیل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ چیزوں کو ریزالو کرتے ہیں, کچھ چیزوں کو ایکسیپٹنس کے لیول پہ لے کے جاتے ہیں,
کچھ چیزوں کے لیے اپنے اسکلز بلڈ کرتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کے چیلنجز کیا ہیں. فار ناؤ میں آپ کو اتنا کہہ سکتی ہوں کہ پاسٹ کو ہیل کرنے کے لیے گوگل کریں اور پڑھیں کہ ہاؤ ٹو ہیل پاسٹ, اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر میں آپ کو ٹوٹل صرف پاسٹ کے اوپر کیا کیا آپ کو کام کرنا چاہیے میں اس پہ بھی آپ کو لے جاؤں گی. اوکے, ایک سوال ہے, کمپلیٹ کٹ ڈاؤن فرام سوشل میڈیا اور ٹائم لمٹ. ٹائم لمٹ کریں. دیکھیں میں بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہوں, ایک تھوڑی سی نیوز دیکھ لی اور اس کے بعد آئی گیٹ بزی ان مائی ورک. میں بالکل بھی کسی اس قسم کی چیز میں ایشو میں اپنے آپ کو انگیج نہیں کرتی. اوکے, دیر آر phases every month when I am cheerful, gloomy. Is it normal? جی ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ ایکسائٹیڈ ہیں, کبھی نہیں ہیں, تو اس میں بھی پھر اپنے آپ کو اینالائز کر لیا کریں. اگر میں بہت ہائیز اینڈ لوز میں جا رہی ہوں تو پھر میری لائف میں شاید وہ بیلنس نہیں ہے. فزیکل بیلنس, ایموشنل بیلنس, اسپرچل بیلنس, ڈائٹ, سلیپ پیٹرنس, یہ ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ آپ کو پھر دیکھنا ہوتا ہے. لو سیلف اسٹیم سے کیسے ریکور کریں, اس کے لیے پڑھیں کہ لو سیلف اسٹیم جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اور اسے کیسے ریکور کیا جاتا ہے. بیسیکلی اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو دوسروں کو نہیں دیکھنا ہوتا, آپ کو اپنی سیلف ورتھ کو خود سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. اور جب آپ اپنے آپ کو, اپنی سیلف ورتھ کو آپ ان فیکٹر سے نہیں دیکھتے کہ رنگت, یہ اسٹیٹس, پیسے, یہ جیسے بہت سی خواتین کہتی ہیں میں تو کچھ بھی نہیں کرتی, میں تو بس گھر میں ہی ہوں, کھپ گئی ہوں بچوں کو پال پال کے. آپ کو اپنے آپ کو بتانا چاہیے I'm a ہوم میکر, میں گھر چلا رہی ہوں, میں بچے پال رہی ہوں, الحمدللہ میں کتنا بڑا کام کر رہی ہوں, میں امت کے بہترین افراد جو ہیں وہ تیار کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. تو آپ کی فرسٹریشن کم ہوگی, آپ کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ ہائی ہوگی. How to forgive and forget as you have no confidence to confront. نہیں دیکھیں, اگر آپ کو کوئی ایسا چیلنج لگتا ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایک دفعہ بات کرنی چاہیے کیونکہ وہ چیلنج بار بار آپ کے پاس آ رہا ہے, تو اس کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کروشل کنورسیشنز. ابھی تو آپ گوگل کر کے پڑھ سکتے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ کسی سٹیج پہ ایسی کوئی سیشنز اور ٹاپکس ہم کر بھی سکتے ہیں. تو آپ کو کروشل کنورسیشن کا طریقہ سیکھنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ڈیفیکلٹ سچویشن میں کسی سے بات کرنی ہے, اگلا انسان غصے میں آ رہا ہے, تو آپ کیسے اچھی طرح سے بات کریں گے, کیسے اس مسئلے کو پھر بھی حل کریں گے. اور ایسے کرنے سے ہی مسئلہ حل ہوتا ہے, کیونکہ عام حالات میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو کنفرنٹ کرنا ہوتا ہے, کسی نے ہمیں بہت دکھایا ہوتا ہے, دل ہمارا, ہم اسے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بھڑک جاتا ہے. ہمیں طریقہ آنا چاہیے کہ اگر اگلا انسان بھڑک بھی گیا ہے تو میں نے اپنے پر کنٹرول کر کے کس طرح اپنی پوری بات کو کنوے کر کے آگے لے کے چلنا ہے. 4 سے 8 سال تک کے بچوں کے لیے کوئی کتاب یا ویب سائٹ تجویز کریں جس میں آج کل بچوں کو مصروف کیا جا سکے. آپ ہمارے بچے کی ویب سائٹ پہ جائیں, اس پہ کچھ کورسز تو ہم ابھی کروا چکے ہیں, اور وہ جو ہیں آپ اس کے وہ زوم پہ ہی تھے تو وہاں پہ ریکارڈنگز موجود ہیں, آپ وہ سن سکتے ہیں. ابھی ہم ایک 8 سال کے بچوں کا ایک کورس لانچ کرنے والے ہیں, تو آپ وہ کروا سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے بچے کی ویب سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو میں ابھی کروا رہی ہوں اللہ کے نام, وہ بھی اردو میں ہے, تو آپ وہ سن سکتے ہیں اور وہیں سے بچوں کو لیسنز دے سکتے ہیں. پلس آپ جو کچھ بھی پڑھیں بچوں کے ساتھ شیئر کیا کریں. یو آر رائٹ, جب میں اپنی اسپیشل چائلڈ پر غصہ کرتی ہوں پھر مجھے یہی فیلنگ آتی ہے کہ پرابلم اس میں نہیں مجھ میں ہے, مجھے ڈیل نہیں کرنا آتا. جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں اگر آپ کا اسپیشل نیڈ چائلڈ ہے تو obviously اس کی ریکوائرمنٹس ہوں گی. جب تک آپ اس کی ریکوائرمنٹ کو نہیں سمجھیں گی اور پھر اپنی ریکوائرمنٹ کو نہیں سمجھیں گی, جیسے ایسا جب بچہ آپ کا ہوتا ہے تو ہمارے لوگ نا ماں کو کوئی ٹائم نہیں دیتے, می ٹائم نہیں دیتے. ایسے سب مدرس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یو مسٹ ہیو سم آف یور اون ٹائم. آپ کے پاس اتنا وقت ہونا چاہیے, چاہے آپ کو دن میں آدھا گھنٹہ ملے جس میں آپ ریلیکس کر کے کوئی کتاب پڑھ سکیں, کوئی چائے کا کپ پی سکیں, چاہے وہ آپ کا ہسبینڈ ہے, چاہے وہ آپ کی نیبر ہے, فرینڈ ہے, کوئی بھی ایسا انسان آپ کے جاننے والوں میں ہو جو, یا ادارہ ہے جو آپ کے بچے کو تھوڑی دیر کے دیکھے. کیونکہ ہمارے لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ماں جو ہے نا وہ شاید گدے اور گھوڑے کی طرح کام کرے, مطلب وہ اگر ریلیکس کر رہی ہے یا وہ اگر اپنی نیڈ کا خیال کر رہی ہے تو وہ بڑی ظالم ماں ہے. اس سے بھی ایموشنل ڈرین جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. بحث شوہر کا علاج کیا کریں جو صرف انٹرنیٹ پر رہتے ہیں اور کوئی ہیلپ نہیں کرتے. ایسے شوہر جو انٹرنیٹ پہ رہتے ہیں ان کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈنگ کریں.
دیکھیں ہیلپ کے لیے آپ کو ان کے ساتھ آپ ہیلپ وہ انسان آپ کی کرے گا جس کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ بہت اسٹرانگ ہوگا. اور اگر آپ کا ریلیشن شپ اسٹرانگ نہیں ہے تو پھر آپ کا کوئی بھی جو ہوگا شخص وہ آپ کے لیے جو کرنے والے کام ہیں وہ نہیں کرے گا, اور اس میں پھر آپ کے چیلنجز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے. تو ریلیشن شپ بلڈنگ از دی آنسر فار دیٹ. اگر آپ اس کو اس بات کا احساس دلاتی رہتی ہیں کہ سارا دن تو آپ اس پہ بیٹھے رہتے ہیں اور کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ یہ بتاتی ہیں, تو ظاہر ہے پھر وہ انسان پسند نہیں کرے گا. کوئی بھی انسان پسند نہیں کرتا, وہ جو بھی ایکٹیویٹی کرتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے. تو ہمیں بڑے اسمارٹ طریقے سے سچویشنز کو ڈیل کرنا آنا چاہیے. یہ جو ایموشنل طریقے سے ہم جب سچویشنز کو ڈیل کرتے ہیں اس میں ہم اپنے چیلنجز کو زیادہ بڑھا لیتے ہیں. I need time for self. I don't get any. I feel burdened. How to communicate. اسی طرح جس طرح مجھے بتا رہی ہیں آپ بتا سکتی ہیں گھر میں کسی کو کہ مجھے اپنے لیے ٹائم چاہیے, مجھے تھوڑا سا آئی نیڈ, مجھے لگ رہا ہے کہ میرا برن آؤٹ ہو رہا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ گھر والے نہیں سمجھتے تو کوئی فرینڈ سمجھ سکتی ہے, کوئی بھی اور انسان ایسا ہو سکتا ہے جس کو سمجھ آ جائے. لیکن سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں اپنے گھر والوں کو سمجھانا چاہیے, اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے, اپنے ہسبینڈ کو بھی سمجھانا چاہیے. اور ہر انسان کو دیکھیں, ہم لوگوں کو اپنے آپ کو ویسا ٹریٹ کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں. ایک میں سٹوری ہے جو اکثر مدر سے شیئر کرتی ہوں, بہت سال پہلے کی بات ہے جب چیزیں یہ میں نے بھی سیکھی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. میرے بچے چھوٹے تھے اور مجھے بھی لگتا تھا کہ میری جو دنیا ہے نا وہ بس انہی کے ارد گرد ریوالو کرتی ہے. اور اسپیشلی ایز اے ورکنگ مدر مجھے یہ بہت گلٹ ہوتا تھا, میں کام پہ جاتی ہوں تو میں بچوں کو چھوڑ کے چلی جاتی ہوں, تو مجھے ہر وقت بچوں کو ٹائم دینا چاہیے. تو یہاں پر ایک یہ ریسٹورینٹ کھلا, جو سب وے کھلی فرسٹ ٹائم, تو میری ایک فرینڈ تھی, اس نے مجھے کہا کہ چلو وہاں چلیں گے اور کوئی وہاں پہ سینڈوچ کھائیں گے بیٹھ کے. تو میں نے اس کو کہا کہ اچھا چلیں گے. اس نے جو ٹائم بتایا دیٹ واز مارننگ آور, تو میں نے اس کو کہا کہ صبح تو بچے اسکول گئے ہوتے ہیں. اس نے مجھے آگے سے کہا ایگزیکٹلی تبھی تو کھائیں گے جب بچے اسکول گئے ہوئے. تو میں نے کہا بچوں کے بغیر کھائیں گے, یعنی کہ میرا وہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ بچوں کے بغیر بھی کوئی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. تو جب میں نے اس کو یہ کہا تو اس نے مجھے کہا کہ ہاں بچوں کے بغیر کھائیں گے. تو پھر میں فرسٹ ٹائم گئی کھانے کے لیے, اینڈ آئی ریئلائز کہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے ٹائم. تو ابھی بھی میں نے جب بچوں کو کچھ کھلانا ہے تو میں بچوں کو ساتھ لے کے جاتی ہوں, لیکن جب مجھے وہ اپنا وقت چاہیے تو میں اپنے لیے خود سے نکالتی ہوں وداؤٹ ٹیلنگ دیم. لیکن ظاہر ہے آج کل تو سب لاک ڈاؤن میں, ایون اس میں آپ کو اپنا می ٹائم تھوڑا سا 15 منٹ 20 منٹ رکھنا چاہیے, جس میں آپ کوئی نہ کوئی بک پڑھ لیں, کوئی اور ایکٹیویٹی کر لیں. My body pains all the time with no issue medically. Am I suffering in head? No, you're suffering emotionally. آپ کا ایموشنل ڈرین ہو رہا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو ایسے ہے. اسی وجہ سے جب لوگ کہتے ہیں میرا دماغ نم ہو گیا, اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے جو چیلنجز ہیں آپ بیٹھیں اور آپ لکھیں کہ آپ کو کیا چیزیں بادر کر رہی ہیں, کون کون سی تھاٹس آتی ہیں. پھر ان تھاٹس کو گریڈ کریں آؤٹ آف 0 سے 10 کہ کون سی تھاٹس جو سب سے زیادہ سکور کر رہی ہے. اب آپ اس کو دیکھیں اس میں کون سی چیز ہے جس کو آپ ریزالو کر سکتی ہیں, اس کا سولوشن ڈھونڈیں, اور کون سی چیز ہے جس کو آپ نہیں ریزالو کر سکتی اس کو پیچھے کر دیں. How and when to teach kids about emotional intelligence. بہت جلدی پری اسکول بچوں کو سکھانا شروع کر دیں. اس پہ میں نے پوری سیریز کی ہے, آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی, ایموشنل انٹیلیجنس ان کلاس روم کے نام سے. بیسیکلی میں اپنی جو میرے ساتھ یہاں پہ والنٹیئرز ہیں جو ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں, ہم اس پہ بات کر رہے تھے, تو ہم نے پورا ایک سیریز کی تھی جس میں میں نے ان کو سارا سکھایا تھا کہ بچوں کو کس ایج میں کون سا ایموشن ان کا ڈیولپ ہوتا ہے, اور آپ کو ان کو کیسے یہ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ سکھا دینی چاہیے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس پہ کبھی بھی توجہ نہیں دی جاتی. There's so much uncertainty about the times to come. You don't even know if you will be united with your loved ones again, how to deal with it. اللہ پہ توکل, اللہ پہ بھروسہ. اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں سے خیر نکالتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ وہی بات ہے جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہے ہمارے وہ تو ہو کے رہنے ہیں. تو اس انسرٹینٹی کے پیچھے جو ابھی جسے کہتے ہیں نا ان دس مومنٹ جو میں کام کر سکتی ہوں میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی, مجھے اس کام کے اوپر توجہ دینی ہے. What is the right age for my kid to understand what knowledge I have now? I want to teach them very quickly. Am I making them emotionally confident? یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ ان کو کیا سکھا رہی ہیں, کتنا سکھا رہی ہیں, ایج اپروپریٹ دے رہی ہیں. آپ گوگل بھی کر سکتی ہیں کس ایج پہ ایموشنلی بچوں کو کیا کیا چیزیں سکھانی چاہیے. اور بچوں کو جب بھی آپ ضرور سکھائیں, بچوں کو بہت انٹیلیجنٹ بنانا چاہیے اس معاملے میں. میری کل نہیں آ پاتی, I plan a lot and fail to do it with my responsibilities.
دیکھیں اس میں نا ٹائم مینجمنٹ سیکھیں پھر آپ، اور دیکھیں کہ آپ ٹائم مینجمنٹ کے کون سے پرنسپلز ہیں جن کو فالو کر رہی ہیں، جن کو نہیں فالو کر رہی ہیں. میری بھی اس پہ ٹاکس ہیں. آپ اگر لکھیں 7 ہیبٹس اور اس کے ساتھ آپ لکھیں بائی ڈاکٹر کنول، اور اس میں ہیبٹ 3 ہے ٹائم مینجمنٹ کی، وہ آپ لکھیں تو آپ کو کافی ٹپس مل جائیں گی. ویسے بھی اوور آل اتنے لوگوں نے ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں کیا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہاں کہاں پہ آپ پرفیکشن میں جا رہی ہیں، کہاں پر آپ ملٹی ٹاسک کر سکتی ہیں، کہاں پہ آپ کو پرائورٹائز کرنا چاہیے، پلان کرنا چاہیے، وہ آپ نہیں کر رہی ہیں. My father is very sick in old age. He is being so frustrated by the situation. How to make him relax and calm? جی ہم جو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو جیسے بڑی عمر کے جو لوگ ہیں نا، obviously ان کا اسٹیمنا نہیں اتنا رہتا، وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ اکثر ٹی وی کے آگے، اسکرینس کے آگے بیٹھے ہیں، تو ان کو اچھی مٹیریل، ہیلدی مٹیریل دیں، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، ان کے ساتھ فزیکل ایکٹیویٹی بھی تھوڑی سی کریں، ان سے مزے کی اچھی باتیں کریں، ان کے بچپن کی باتیں کریں، ان کی جوانی کی باتیں کریں، ان سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپرچونٹی دیا ہے، لیٹس لرن فرام یو. ہم اس قسم کے کام کریں جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اس سے پھر یہ ہو جاتا ہے کہ بہت سے فائدے جو ہیں وہ بچوں جو بڑوں کو بھی ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ کہہ رہی ہیں کہ پلیز ریپیٹ کڈ سیشن سیریز. دیکھیں ابھی تو ایک سیریز ختم ہوئی ہے، ایک سیریز میں نے آپ کو بتایا انشاءاللہ اب سٹارٹ ہونے والی ہے. اور پھر اب ویسے بھی آپ دیکھیں کہ رمضان کی آمد ہے، تو رمضان کی آمد کے ساتھ پھر ہم مختلف اور جو چیزیں ہیں ان کو بھی پلان کر رہے ہیں. تو دیکھیں انشاءاللہ جیسے جیسے چیزیں پلان ہوں گی آپ کے سامنے آتی جائیں گی اور اس کو ہم کرتے جائیں گے انشاءاللہ. جی اور کوئی سوال؟ مجھے لگ رہا ہے کہ سوال کچھ ختم ہو گئے ہیں. کہہ رہی ہے my father passed away, he was my only friend, it took a lot of me, I am shaken with 2 more deaths, how to recover. اچھا دیکھیں یہ جو ڈیتھس کی بات ہے نا، دیکھیں کلو نفس ذائقۃ الموت، قرآن میں ہمیں بتا دیا گیا ہم میں سے ہر شخص نے اپنی زندگی میں اپنے پیاروں کو جاتے دیکھنا ہے. دس از اے فیکٹ اینڈ ریالٹی. اور اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی نے نہیں جانا، جب لوگ کہتے ہیں ان ٹائملی ڈیتھ، کوئی ان ٹائملی ڈیتھ نہیں ہے، اللہ نے فیصلہ کر کے بھیجا ہوا ہے. ہمیں ہر وقت ہر چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے. دیکھیں نا سورہ الملک ہم روزانہ پڑھتے ہیں، اس کی آیت نمبر 2 میں کیا آتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی اس لیے بنائی کہ احسن عمل دیکھا جائے. سورہ البقرہ میں 155 آیت نمبر ہے، اس میں کیا آتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، اور 5-6 چیزیں بتا دی گئی اور کہا گیا کہ خوشخبری کس کو دے دو؟ اس کے لیے جو صبر کرتا ہے. تو ہم ایک انسان کو اگر مس کرتے ہیں، جیسے فادر کو آپ مس کریں گی، پیرنٹس کے ساتھ جو ایسوسیشن ہے، بچوں کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ، وہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی. صدقہ جاریہ بنے، دعا کریں، ایسے کام کریں کہ ہم آخرت میں بھی ہماری ملاقاتیں ہو سکیں. میرا بیٹا 16 ایئرس کا ہے، اسے جب بھی پڑھنے کا کہتے ہیں تو وہ بات نہیں سنتا اور ہر وقت اپنی مرضی کرتا ہے، لاکھ سمجھائیں وہ نہیں کرتا. تو دیکھیں آپ اس کی پریویلیجز وڈرا کر لیں نا کہیں بغیر، یعنی پریویلیجز کو ایسوسیٹ کریں اس ایج سے، اور اس کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈنگ پہ بہت زیادہ کام کریں. My relative is old and alone in lockdown in a different country. He has been in emergency twice in a month with anxiety. How to calm him? دیکھیں اگر وہ کسی اور کنٹری میں ہیں اور آپ سے دور ہیں تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں پہ اسی کنٹری میں کوئی آپ کے نیبرز ہیں، کوئی جاننے والے، کوئی رشتے دار ہیں، ان کی ڈیوٹی لگائیں کہ وہ ان کو کام کریں. اس کے علاوہ آپ ان کو کچھ ایسے ویڈیوز، ایسے کلپس بھیجیں جس سے ان کا ایمانی کیفیت بڑھے اور ان کا اللہ سے تعلق بڑھے. ٹھیک ہے، آپ ابھی یہی کر سکتی ہیں نا. نہیں تو اتنی دور رہ کے آپ اس کو اتنا آپ پریشان نہیں ہو سکتی ہیں کہ ادھر ان کو انزائٹی اٹیک ہو رہا ہے، ادھر آپ کو انزائٹی اٹیک ہونا شروع ہو جائے نا. جتنی پاسبل آپ ہیلپ دے سکتی ہیں آپ اتنی دے سکتی ہیں، اس سے زیادہ تو آپ نہیں کر پائیں گی.
جی یہاں پر یہ اب ہمارا لاسٹ کویسچن تھا. آج کا سیشن اب ہم یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں اور میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں دعا کے ساتھ. اور ابھی آپ ان پیرامیٹرز کو دوبارہ بھی دہرا سکتے ہیں, ریپیٹ کر سکتے ہیں. یو کین گو اوور دا سلائڈ. آپ اپنی باؤنڈری بنا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو مجھے ایموشنلی ڈرین کر رہے ہیں, وہ کیسے ہیں, مجھے اپنے ایموشنز کو ان کے ساتھ کیسے مینیج کرنا ہے. آپ اپنے لیے پلانز بنا سکتے ہیں. تو اس سے جب آپ ایگزیکیوٹ کریں گے نا, اس کے مطابق صرف سننے سے نہیں فائدہ ہوگا, آپ کو اپلائی کرنا ہوگا. جب اپلائی کریں گے پھر آپ کو فائدہ جو ہے ہونا شروع ہوگا. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک ہم بات کریں گے ایموشنل ڈرین پہ, کہ ایموشنل ڈرین کیسے ہوتا ہے اور اس سے کن کن سچویشن میں ہوتا ہے اور ہم اس سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے نیکسٹ ویک. اجازت چاہتی ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کے فورم کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. مجھے بہت اچھا لگتا ہے بہت ساری ایسی انرجیٹک خواتین سے بات کرنے کا جو سیکھنا چاہتی ہیں اور مجھے بھی سیکھنے کا اور بات کرنے کا موقع دیتی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.